بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کے اس سیشن میں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہفتے سے ایک موضوع شروع کیا ہوا ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی کی کنٹینویشن میں ہے، اور وہ یہ ہے افیکٹو ریلیجس انسٹرکشن۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو مذہب سے آشنا اگر کرنا ہے اور مذہب کے بارے میں بتانا ہے تو we have to actually adopt something very different than we usually have done in the past۔ اب سے پہلے تک اور سب ہمارے اپنے اوپر جو ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے ہمارے اپنے پیرنٹس کی طرف سے، اس میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ مذہب کو بتانے کے لیے کوئی ریزننگ استعمال کی گئی ہو، اس کا وزڈم اس کے پیچھے استعمال کیا گیا ہو کہ آپ نے فلاں کیوں کام کرنے ہیں، فلاں کاموں سے آپ نے کیوں رکنا ہے۔ تو ایسا ظاہر ہے کہ زیادہ تر ہوا ہے۔ اس کے برعکس جو چیز ضروری ہے اور جسے ہمیں اچھی طرح سے اپنی زندگی میں سمجھ لینا چاہیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مذہب کو ہمیشہ استدلال سے، ریزننگ سے، اس کی حکمت سے سمجھانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے مذہب اپنی نوعیت میں ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب اس کو بتاتے ہیں تو وہ آپ کی فطرت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ سننے والا یہ کہتا ہے کہ گویا میرا بھی یہی موقف ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی محنت ہے جو پیرنٹس کو کرنی ضروری ہے، کیونکہ پیرنٹس اگر اس محنت کو نہیں کریں گے تو آبویسلی دوسرے لوگ تو یعنی ہمارا جو سوسائٹی کا حصہ ہے یا ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ دے آر ناٹ گیئر ٹورڈز دس ریزننگ ویزاوی ریلیجن اینڈ ریلیجس ڈائریکٹیو۔ سو پچھلی دفعہ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم یہ بتائیں کہ دیکھیے جب آپ نے مذہب کی تعلیم کا، تربیت کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے خدا کے تعارف سے کرنا ہے۔ اور خدا کے تعارف کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیے قرآن مجید کے فلاں مقامات ایسے ہیں جو اس تعلق میں آپ کو بالکل صحیح طریقے سے قرآن کی طرف سے رہنمائی دیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ خدا کا تعارف ایک بہت جامع طریقے سے ان مقامات سے ہو جائے گا، بلکہ اس میں جو آج کل ایتھیزم کا ایک بہت دورہ ہے اور جس کا شکار ہماری نئی نسل ہے، اگر آپ خدا کا اس تعارف سے آغاز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت حد تک ایتھیزم کے جو کوشچنز ہیں یا سوالات ہیں وہ پہلے ہی سے جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ ان سے واقف ہوگی۔ پھر آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ آپ نے اپنے ینگسٹرز کو بتانا ہے کہ ہم جس قرآن مجید کو مانتے ہیں، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، یہ کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آئی، یہ اسی مذہب سے اس کا آغاز ہوتا ہے جس مذہب کو حضرت آدم لے کے آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے تو خاص طور سے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا نام مسلمان ہے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں جوز اور کرسچن جو ہیں، جو اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو مسلمان کا نام دیا گیا۔ تو ہم نے ظاہر ہے ان لوگوں نے خود اپنی پہچان کے لیے نام الگ کر دیا، ادروائز وہ بھی ویسے ہی مسلمان ہیں اور قرآن ان کو مسلمان ہی متصور کرتا ہے۔ تو آپ یہ جب دوسرا نقطہ ہم کو سمجھائیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم ایک گلوبل کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں کرسچن، جوز اور مسلم جن کے نام ہم نے الگ الگ رکھتے ہیں، اصل میں ایک ہی آپ کہہ لیجیے احکام اور ایک ہی میسج کے علمبردار ہیں۔ پھر تیسری چیز ہم نے یہ عرض کی تھی کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو ایج ہے پریویس اسکرپچرز کے حوالے سے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے، اور چنانچہ ہمیں اعتماد ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے اس میں وہ بالکل ایک خدا کی قطعی بات ہے۔ اور پریویس اسکرپچرز میں یہ معاملہ ایسا سے نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ان میں ان کی جو اصل لینگویج ہے that is gone extinct, not no longer extant, and therefore what we have are basically translations۔ پھر خواتین حضرات ہم نے یہ کیا تھا کہ دیکھیے قرآن مجید کا اسٹائل ہے گفتگو کرنے کا، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہے کہ وہ آپ کے انٹلیکٹ کو مخاطب کرتا ہے، اور جب وہ آپ کے انٹلیکٹ کو مخاطب کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بلائنڈلی چیزوں کو نہ سمجھیں، آپ استدلال سے سمجھیں۔ آپ کو اگر خدا کا وجود بھی ماننا ہے تو اس کے پیچھے ایک استدلال ہے، آپ کو اگر قرآن مجید کو خدا کی کتاب ماننا ہے اس کے پیچھے بھی استدلال ہے، اگر آپ کو آخرت پر ایمان لے کے آنا ہے اس کے پیچھے بھی استدلال ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے یا حج کرنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید اپنے ہمارے انٹلیکٹ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کریں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور اس سے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا یہ بات سرمائز کی تھی، اس بات کو کنکلوڈ کیا تھا کہ قرآن مجید اصل میں جس چیز کی ترویج دینا چاہتا ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ ہے، یعنی آپ کے اندر ایک تنقیدی نگاہ پیدا ہو، آپ بلائنڈ فالوورز نہ ہوں، آپ چیزوں کو سمجھیں، سمجھائیں
اور ان کو ڈسکس کریں. پانچویں اور آخری چیز آپ کو یاد ہوگا خواتین حضرات جو ہم نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو پیغمبروں کی شخصیت سے متعارف کروانے اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانے کا جو ایک ابتدائی طریقہ ہے. ظاہر ہے ایک تو طریقہ ہے نا کہ آپ ان کی بایوگرافیز پڑھیں, وہ بھی لیٹر آن اس کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن چونکہ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کا آج ہم چونکہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے پڑھانا ہے, تو قرآن خود جو ہے اس پروفٹ کی سب سے بڑی بایوگرافی ہے. تو اس لحاظ سے تو پروفٹ کی پرسنالٹی انٹروڈیوس تو ہو ہی جائے گی. لیکن ابتدا میں اگر آپ دعاؤں کے ذریعے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں ان سے تعارف کروائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریویس پروفٹس ہیں ان کی بھی دعائیں چونکہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں, مینشنڈ ہیں, اگر آپ یہ دعاؤں کی بنیاد پہ دوسرے لفظوں میں تمام پیغمبروں کا انکلوڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ان کا تعارف کروائیں گے تو یہ ایک ٹو اسٹارٹ ود اٹس اے ویری افیکٹو وے ٹو گیز دیئر اٹینشن اینڈ ٹو لیٹ دیم نو کہ ہمارے جو انبیاء تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اس منصب سے فائز کیا تو ان کی کیا حیثیت تھی اور وہ کن مراحل سے گزرے, کیونکہ بہت ساری دعائیں یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ وہ بہت ساری پریشانیوں میں رہے اور بہت ساری آزمائشوں میں رہے, اور ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے انہوں نے خدا سے دعا مانگی اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم بھی جب کبھی پریشان ہوں, جب whenever we are in any spot of bother, so instead of knocking at other doors, we have to knock at God's door. تو یہ یہاں تک ہم نے بات تعلیم کے حوالے سے پچھلے ہفتے تک کر لی تھی. میں آج اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے اس مذہبی تعلیم کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس کی جو اٹھان ہے, اس کی جو ترویج ہے وہ اس کنونشنل کانسیپٹ سے ہٹ کے, جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ جس میں قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, ناظرہ, اور اسکول میں اسلامک اسٹڈیز یا اسلامیات کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو بچے پڑھتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے سبجیکٹ کی طرح یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے, اس کا کوئی زندگی کے معاملات سے اور آپ بچوں کے اپنے کردار سے اخلاق سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. It's like a marginalized something which is not directly related to their life. تو سب سے پہلی بات جو آج خواتین حضرات میں بیان کرنا چاہتا ہوں, اور انہی باتوں کی کنٹینویشن میں اگر آپ اس کو میں نمبر دیتا ہوں تو یہ 6th بات ہے. 5 باتیں ہم نے پچھلی گفتگو میں کی, اور آج جو میں آغاز کر رہا ہوں وہ 6ٹھی بات ہے. وہ 6ٹھی بات خواتین حضرات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ینگر جنریشن کی جو تعلیم ہے اس کی جو اٹھان ہے, اس کی جو the way it should be done, we should start off with moral instruction. اخلاقی تعلیم سے ہمیں اس کا آغاز کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ دیکھیے مذہب جو ہے وہ محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہے. مذہب کے اندر ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ انسان ہم کیسے ہیں, اور یہ ایک چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اس مذہب کے اچھے پیروکار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ تمام آسمانی مذاہب جو کوالٹیز, بلکہ غیر آسمانی مذاہب بھی کہنا چاہیے, جو کوالٹیز آپ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, اگر آپ کے اندر وہ ہوں گی, مثلا اگر آپ کے اندر ہیوملٹی ہوگی, آپ کے اندر خدا کے ساتھ تعلق ہوگا, آپ کے اندر سیلف لیسنس ہے, آپ کے اندر کمپیشن ہے, آپ کے اندر کائنڈنس ہے, آپ کے اندر رسپانسبلٹی ہے, آپ کے اندر ایک اپنے پیرنٹس کے ساتھ لگاؤ ہے, اپنے ملک کے ساتھ لگاؤ ہے, انسانیت کے ساتھ لگاؤ ہے, تو یہ بیسک ہیومن ٹریٹس ہیں جو we have to teach them at the very start. And the most effective way to teach morality and ethics is that you as a parent become an embodiment of the ethics that you want to teach your children. یعنی آپ کی اپنی جو اولاد ہے وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھے گی, اور دیکھیے سب سے پہلی چیز جو اولاد نوٹ کرتی ہے وہ سچائی ہے, کہ آپ کتنے سچے ہیں, کتنے آنےسٹ ہیں, کتنے سنسیئر ہیں. آج کل کے جو بچے تو ویسے ہمیشہ سے بلنٹ ہوتے ہیں, لیکن آج کل کے بچے کو زیادہ ہی بلنٹ ہیں, اور آپ کے سامنے وہ آپ کی غلطی بیان کر دیتے ہیں, اور اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ آپ کو کتنا نوٹ کرتے ہیں. اور خاص طور سے اگر آپ کی بات میں تضاد ہے, کانٹرڈکشن ہے, یا آپ کچھ کلیم کچھ کرتے ہیں, کرتے کچھ ہیں, تو دس امیڈیٹلی از نوٹسڈ بائی ینگر جنریشن. تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑے کرنا کہ ہم نے اس سے پہلے جو کچھ تھا سو تھا, غلطیاں ہو گئی, لیکن اب جب کہ ہم نے اولاد پیدا کر دی ہے, اولاد کے لیے we have to become a role model. Come what may, we have to display ourselves as people who are one of the best examples of humanity, high achievers in humanity. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے the best thing is that we ourselves are able to have that impact.
کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور چونکہ یہ میں ایک پیرل کورس پڑھا رہا ہوں قرآن فار ٹینز کا، اس کے اندر یہ جو اخلاقی پہلو بیان ہوئے ہیں مذہب میں اور خود قرآن مجید میں، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس کرتے رہیں گے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جو مورل انسٹرکشن ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس مورل انسٹرکشن کے اندر کردار جو سب سے زیادہ ہے وہ الفاظ کا نہیں ہے بلکہ عمل کا ہے. آپ کو دیکھنا ہے اور دیکھ کے آپ کو انہوں نے کاپی کرنا ہے. دوسری چیز جو اس میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ینگسٹرز کو ایسے ہیروز سے متعارف کروائیں، چاہے وہ ریئل لائف ہوں اور چاہے وہ پاسٹ کے ہوں. ظاہر بایوگرافیز ملتی ہیں جس میں ایکسٹرا آرڈنری جن لوگوں نے اچیومنٹس کی ہیں سائنس میں، آرٹس میں، ہیومینٹیز میں، بہت ساری چیزوں میں، ریلیجن کے اندر، جس میں لوگوں کی جو اپرائٹنس ہے، جس میں لوگوں کا جو کردار ہے، جس میں لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ ان کے علم کے ساتھ ساتھ ویسا ہی نمایاں نظر آتا ہے. عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ایک شخص کے اندر علم ہوتا ہے اس کا کردار بھی اتنا ہی ہمبل ہوتا ہے. I have yet to see very big scientists and very big luminaries جو جن کے اندر وہ انسانی خصائص نہ پائے جاتے ہوں، بلکہ جتنے دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اندر ہیوملٹی، ان کے اندر سادگی، ان کے اندر آپ کو ایک ایسا نظر آئے گا کہ جیسے ہی ہماری طرح کے چلتے پھرتے انسانی وجود ہیں، کوئی ان کے اندر خاصیت نہیں ہے. تو جہاں آپ کو اپنے کردار سے ان کو متاثر کرنا ہے، دوسری چیز اس سے آپ ان کو متاثر کر سکتے ہیں وہ ان کی بایوگرافیز ہیں. اب وہ بایوگرافیز صرف لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملیں گی، ان پہ آپ کو آڈیو بکس بڑی اچھی مل جائیں گی، اس میں آپ کو بہت اچھی ویڈیوز مل جائیں گی، یوٹیوب پہ وہ موجود ہیں. جو ہیروز کو ایک لحاظ سے پورٹرے کرتی ہیں. تو ہیروز کو کا جو پورٹریل ہے آلویز انسپریشنل، اور زیادہ تر جو ہیروز ہیں وہ انہی چیز سے ہیروز بنے ہیں کہ عام سادہ انسانی شکل میں دوسروں کے لیے سیکریفائس کرنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے آپ سے پہلے دوسروں کو چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی ضروریات پوری ہوں، ان کو ان کا حق ملے. جو کمزور طبقہ ہے ان کے حق میں وہ آواز اٹھاتے ہیں. ان کے اندر ایک غیر معمولی کریج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فزیکلی بہت فریل ہوں، بہت کمزور ہوں، لیکن ان کی جو ایمانی قوت ہے یا ان کی جو ایک سینس آف آنر ہے اور سیلف اسٹیم ہے اور دوسروں کو مدد کرنے کا جذبہ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو دیکھتے، ان کو سنتے، ان کے بارے میں بات کرتے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی ایکسٹراڈنری شخصیت سے درپیش ہیں. تو یہ دو چیزیں اگر آپ ان کا لحاظ کر لیں، اور پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ مورل انسٹرکشن کی بہت سارے وہ پہلو ہیں جو ہم اپنے کورس میں بھی ڈسکس کریں گے، اور جس کے اندر ہم ورک شاپس کنڈکٹ کرتے ہیں، جس کے اندر ہم انٹریکٹیو سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. If they are not being done at the level of the school or any institution, so as parents we can do them in our homes by gathering our children, our nephews, our nieces and maybe our neighbors, ان کے بچے وغیرہ. ایک گروپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم we try to revive and make them more sensitive to how people in the world are. کس طرح سے لوگ کتنی مزری میں ہیں اور آپ کو خدا نے کتنا کچھ دیا ہے اور آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ خواتین حضرات چھٹی چیز ہے، یعنی مورل انسٹرکشن تھرو your own personal expression and through great personalities both of the present and both of the past and of the past. ساتویں چیز جو خواتین حضرات اس کے سلسلے میں بہت اہم ہے وہ ہے قرآن مجید کو اب کیسے ہم اپنے ینگسٹر سے متعارف کروائیں اور ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا کریں کہ وہ قرآن سے کنیکٹڈ ہوں اور قرآن مجید جو ہے ان کے زندگی میں ایک زندہ مقام رکھے. should not be just read for the sake of it کہ قاری صاحب آئے، انہوں نے ناظرہ قرآن پڑھایا and without knowing کہ آپ نے کیا پڑھا، اکثر و بیشتر بچے بور بھی اس لیے ہو جاتے ہیں. تو ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے اس ایج میں آ جائیں that are able to read the Quran، تو ظاہر ہے کہ شروع میں تو ان کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ کو ان کو پڑھنا سکھانا ہے. تو یہ انسٹرکشن دے دیجیے اپنے قاری صاحب کو، اور اگر وہ خود نہیں کرتے تو مے بی یو کین سبسٹیٹیوٹ کہ جتنا حصہ وہ قرآن کا نازلہ پڑھاتی ہیں یا پڑھاتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن بھی وہ سکھائیں، بتائیں کہ وہ کیا پڑھا ہے. اور اگر somehow that is not possible for them, then you should take up this responsibility as a parent تاکہ ان کا انٹرسٹ برقرار رہے.
اور اس کا جو اچھا طریقہ ہے، اگرچہ ظاہر ہے اس میں ہمیں اپنے جو قاری حضرات ہیں ان کو تھوڑا سا ڈرائیو کرنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ کنونشنل طریقے سے ہٹیں، کہ بجائے اس کہ آپ شروع سے قرآن شروع کروائیں۔ قرآن مجید کا جو سلیکٹڈ پیسیجز ہیں، جن کی بہت ساری کتابیں پبلش ہوئی ہوئی ہیں کہ جو قرآن کا اوور ویو دیتی ہیں۔ قرآن از اے 550 پیج بک، تو ایک بچے کو شروع سے یعنی ایٹ اے ینگر ایج اس کو پڑھنے میں ڈال دینا ہے لانگ، اٹس اے بگ پیسج، تو اس کو پہلے شارٹن کریں اور ایک اوور ویو آف دا قرآن۔ ہم نے المورد سے بھی کتاب چھاپی ہے سلیکشن فرام دا قرآن کے نام سے، اور بھی اس نام کی بہت ساری بکس ہیں جس میں آپ بیسکلی پہلے ایک اوور ویو دے دیتے ہیں قرآن مجید کا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ ساتھ پڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ before starting the whole book, which is of course not easy, you have that a small introduction to the book، جس سے جو youngsters ہیں when they get involved and when they get attached، تو پھر پوری کتاب کو پڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو خواتین حضرات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی کوشش کیجئے کہ جب بچوں کے اندر ناظرہ قرآن پڑھنے میں ایک روانی پیدا ہو جائے، when they become fluent، تو ان سے یہ کہا جائے کہ وہ قرآن مجید کے کچھ حصے یاد کریں، کچھ صورتوں کو یاد کریں، اس لیے کہ دیکھیے قرآن مجید بنیادی طور پہ جیسے پڑھنے کی کتاب ہے ویسے یاد کرنے کی بھی کتاب ہے۔ اب ظاہر حفاظ تو سارے نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہر ایک سے کہا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کے جو سلیکٹڈ مقامات ہیں، خاص طور سے اگر آپ آخری جو قرآن کا چیپٹر ہے سورہ ملک سے لے کے سورہ ناس تک، جو ہمارے روایتی طریقے پہ 2 سپاروں پر مشتمل ہے، اگر 6 سپارہ از ناٹ دا رائٹ ڈویژن، لیکن بہرحال فار دا سیک آف کمیونیکیشن آپ یہ سمجھ لیں سورہ ملک سے سورہ ناس تک کا حصہ اگر آہستہ آہستہ ان کو انسپائر کیا جائے کہ اس کو یاد کریں، تو یہ پورا چیپٹر ہے قرآن مجید کا۔ You don't have to push them to learn it in a couple of months. Maybe it can take 3 or 4 or 5 years. فرق نہیں پڑتا، آہستہ آہستہ maybe 6-7 years پورے اسکول پہ آپ اسپریڈ آؤٹ کر دیں، پورا قرآن نہیں، جسٹ دیٹ لاسٹ پارٹ، تاکہ ان کے اندر قرآن مجید کی جو ہدایت ہے it is etched in their heart. And as I'll just presently also explain کہ جب نماز پڑھنے کا موقع آئے تو وہ نماز میں اس کو پڑھیں، نماز میں اس کو زیادہ سے زیادہ ویرائٹی کے ساتھ پڑھیں، اور اس سے ان کی نماز کا بھی ایک لحاظ سے ایز آئی آفن سے نماز کے اندر ایک جان پیدا ہوگی، and they look forward to saying their prayer because they have memorized some new portion of the Quran and they look forward کہ اچھا میں نے اب وہ پورشن قرآن مجید کا اس نماز میں پڑھنا ہے۔ تو یہ تیسرا سٹیپ ہے، یعنی پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ناظرہ قرآن مجید میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سلیکٹڈ پورشنز ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یعنی جتنا بھی حصہ ہے اس کا ترجمہ لازماً یا آپ کے قاری صاحب ان کو پڑھائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ they should learn these selected portions of the Quran so that or the selected surahs rather، تاکہ they have this very deep attachment with the Quran۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم جب ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ obviously ہوتا ہے، لیکن جو ایک اسپرچل امپیکٹ اور جو اس کا ایک جو انفلوئنس ہے ان اٹس اوریجنل لینگویج، دیٹ از انمیچڈ، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی خدا خود ہم کلام ہو رہا ہے آپ سے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی طرف لے کے جانا کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں دے آر ایبل ٹو گیج اینڈ ایبل ٹو ہیو دیٹ ڈیپ ریلیشن شپ ود دا بک آف گاڈ، جس میں وہ اس چیز کو اپنے یہاں اجاگر کرتے رہیں۔ چوتھی چیز جو اس میں قرآن مجید میں خواتین حضرات آپ کو چاہیے اپنے ینگسٹرز کو تعلیم دینا، وہ یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی اے ریگولر ٹائم ایوری ڈے ایز دے گرو اپ ان وچ دے ریڈ دا قرآن ود اے گڈ ٹرانسلیشن۔ یعنی جب وہ قاری صاحب سے پڑھ کے فارغ ہو جائیں اور وہ پروسیس گزر جائے تو پھر شوڈ ناٹ بی کہ بس وہ کتاب بند کر کے رکھ دیں، نہیں، پھر سیلف اسٹڈی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اسٹڈی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ خود قرآن مجید سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ So therefore you pick up the Quran maybe from anywhere or maybe even from the start، اور ان کو ایک اچھی ٹرانسلیشن ہر زبان میں جو بھی بچہ جس میں کمفرٹیبل ہے اس میں اچھے ترجمے موجود ہیں، تو ان کے اندر یہ ذوق پیدا کرنا کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی، جیسے آپ روز کھانا کھاتے ہیں، جیسے آپ روز اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور اگر آپ کھانا نہیں کھاتے تو یو ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو، یور ہیلتھ از گوئنگ ٹو ڈیٹیریٹ۔ تو بالکل ایسے ہی آپ کی اپنی جو روح ہے اس کی بھی ایک غذا ہے، اور وہ وہی ہے، اور وہ وہی جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، جس سے آپ کا تعلق خدا سے بھی پیدا ہوتا ہے، اور آپ کی جو روح ہے، آپ کا جو انر شخصیت ہے، دیٹ بیکم اسٹرانگ۔
تو یہ وہ چیز ہے جو 4 اسٹیپس میں اگر آپ قرآن مجید کی ان کو ایک ذوق پیدا کر دیں تاکہ فار دیئر اون لائف دے آر ایبل ٹو گیٹ اٹیچ دمسیلوز ٹو دی بک آف گاڈ. دیکھیے اس کے نتیجے میں کتنی ہی گمراہیاں جو ہمارے ہاں آج پھیلی ہوئی ہیں ان دا لیول آف ریلیجن وہ اس کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ جب وہ قرآن مجید کو خود ریگولرلی پڑھیں گے اور ان کو ایک ریگولرلی اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، تو بہت ساری دائیں بائیں کی چیزیں جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے اسلام میں وہ ہے، دے ول سمپلی ناٹ نیڈ اینی ون ٹو ہیو دیم کریکٹڈ کہ یہ ہیں یا نہیں ہے. قرآن دیٹ دے ہیو ود دیم از گوئنگ ٹو بی دیئر جج. تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ینگسٹرز کو کے اندر پیدا کرنی ہے. تو دیکھیے ہم نے 2 باتیں ابھی تک ڈسکس کی ہیں. چھٹی بات جو تھی وہ اخلاقیات تھی. 7ویں بات یہ تھی کہ قرآن مجید سے اٹیچمنٹ ہماری ینگسٹرز کی ہم کیسے کروائیں. 8ویں بات جو خواتین حضرات میں چاہتا ہوں جس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا وہ یہ ہے کہ جو عبادات ہیں خواتین حضرات ان کی آپ کو اپنے بچوں کے اندر اگر محبت پیدا کرنی ہے ان کا استدلال سمجھائیں کہ ہم عبادات کیوں کرتے ہیں. اسٹارٹنگ آف لیٹ سے ود نماز ہم پڑھتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدا کو یاد کرنے کے لیے، ایک فارمل طریقہ ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو شاید بہت مفید محسوس ہوں جب آپ اپنے ینگسٹرز کو پڑھائیں یا بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے خواتین حضرات کو ان کو یہ صرف اتنی عادت ڈالیں کہ وہ فرض نماز سے شروع کر لیں. یعنی بجائے اس کے کہ آپ نفل نمازیں یا سنن جو سنتے ہیں ان کو وہ بھی نفل ہے اصل میں، بجائے اس کے کہ آپ ان پر کوئی اسٹریس دیں. صرف فرض رکعتیں تمام نمازوں کی، چنانچہ 2 رکعتیں فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی. دیٹ از اٹ. تاکہ ان کے اندر یو اسٹارٹ آف ود پارٹ وچ از اسینشیل. اس کے علاوہ جتنا بھی ذوق ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوگا. تو پہلی انسٹرکشن نماز کے حوالے سے یہ ہونی چاہیے کہ دے آر ایبل ٹو سے سو they are able to say their prayer at the obligatory level جو minimum level required ہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ایک فوراً چونکہ اکانومی آف ٹائم نظر آتی ہے کہ بھئی تو 4 فرض پڑھنے ہیں یا 2 فرض پڑھنے ہیں یا 3 تو ذرا پرابلم نہیں ہوتی. تو اس سے آپ آغاز کیجئے. دوسرا جو اس میں اسٹیپ ہے خواتین حضرات کو یہ ہے کہ جب آپ ان کو عادت ڈالیں تو 5 نمازیں اکٹھی نہ پڑھوائیں. یہ ایک مشکل چیز ہے. ان کو یہ کہیں جی کہ آپ ایک نماز سے شروع کر لیجئے. ایک نماز کسی ایک نماز میں ریگولر ہو جائیں. آہستہ آہستہ دوسری ایڈ کیجیے، پھر تیسری ایڈ کیجیے اور ان پہ چھوڑ دیجیے کہ کون سی وہ سلیکٹ کرتے ہیں پہلی اور دوسری میں. اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ اگر آپ یہ تدریج کا طریقہ اختیار کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ زبردستی فوراً ان سے 5 نمازیں پڑھوا لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد آؤٹ آف دیئر اون وش کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ان کو صرف فرض نماز پڑھنی ہے اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انہوں نے 1 یا 2 سے آغاز کیا، پہلے اپنے آپ کی جو پنکچوالٹی ہے پہلے اس میں مکمل کی اینڈ دین دے گو آن ٹو دی نیکسٹ. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز خواتین حضرات اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ نماز کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے جس کو آپ عربی میں پڑھنا ضروری ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آزادی دی ہے کہ آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. گویا انگریزی میں اردو میں آپ وہ حصہ پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ بتا دیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی جو اٹیچمنٹ ہے نماز سے وہ بہت جلدی پیدا ہو جائے گی. جو فرض حصہ ہے نماز کا جس کو آپ نے لازماً عربی میں پڑھنا ہے وہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز کا آغاز کریں گے وہ عربی میں ہی ہوگا. اسی طرح سے سورہ فاتحہ آپ کو عربی میں پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو آپ کو دعا پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے وہ بھی آپ نے عربی میں پڑھنا ہے. تو 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز جو عربی میں آپ جو پڑھنی ضروری ہے اور جو اسینشل ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے. اور 5ویں آخری چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے. اس کے علاوہ نماز میں جتنے بھی مقامات ہیں مثلا سبحانک اللہم کی جگہ کوئی اردو میں دعا پڑھنا یا کوئی اور دعا پڑھ لینا. اسی طرح سے رکوع اور سجود کے اندر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے اردو ہی میں تسبیحات کر لینا یا کوئی اور دعا مانگ لینا. اسی طرح سے تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تحیات میں یہ پورے کا پورا حصہ اس کو آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، خدا سے اٹیچمنٹ کی کوئی بھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ دیکھیے نماز کا جو لازمی حصہ ہے اس کے لیے تو آپ کو عربی پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس میں بھی کوشش کیجیے کہ جتنا حصہ عربی کا ہے جیسے فاتحہ سورہ فاتحہ ہر نمازیں پڑھنی ہے تو اس کا ترجمہ وہ سیکھ لیں. قرآن جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لیں. صرف یہ 2 لمبے حصے ہیں، باقی اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور السلام علیکم یہ تو بالکل 3 چھوٹے سے فریزز ہیں، ان کا ترجمہ تو وہ فوراً سیکھ لیں گے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو عربی میں کہنا ضروری ہے.
اس کے علاوہ میں نے جیسے کہا جس جگہ پہ وہ نماز میں جو جگہ وہ پاتے ہیں اس میں تسبیحات سے لے کے سجدے سے لے کے قومے سے لے کے عطیات سے لے کے قیام میں سورہ فاتحہ سے پہلے they are at will to say anything in any language, their own language, in Arabic, in whatever language they would be feeling comfortable. تو آپ دیکھیے اگر آپ نے یہ چیز نماز کی سارے پہلو یعنی آہستہ آہستہ نمازیں آپ نے فرض سے شروع کی، پھر آپ نے ان کو کہا ایک نماز سے شروع کرو، پھر آپ نے ان کو نماز کا لازمی حصہ بتایا، تو یہ سب چیزیں مل کے جو نماز کے اندر انٹرسٹ ہے وہ بہت جلدی پیدا کر دے گی، اور آپ کو کچھ سختی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کسی لحاظ سے بھی. یہ ہیں اتنی سمپل اور یہ ہیں اتنی ٹچنگ کہ ہر انسان کو خدا کا ایک کے بغیر ایک ایمٹینس محسوس ہوتی ہے. تو جب آپ کو یہ آپ ان کو بتائیں گی نا کہ دیکھیں نماز کے اندر وہ حصے جو obligatory نہیں ہے وہاں آپ اپنی نماز میں اپنی زبان میں خدا سے مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. It will become easy as ever for them. تو یہ وہ اچھا اس کی تھوڑا سا ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عام طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے اندر 7 سال کے بچے پہ نماز جو ہے وہ آپ ان کو کہنا شروع کریں، اگر 10 سال کی عمر میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی تو آپ ان کو ان کی تعریف کریں. یہ روایت بیان کی جاتی ہے. فاطمہ ذات یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس کی تحقیق جتنی بھی آپ کریں آپ خود کر لیں، میں اس پر تحقیق کر چکا ہوں، اس صحیح کے درجے میں یہ روایت ہے نہیں. اور چنانچہ یہ ہمارے ہاں جو اس کے نتیجے میں ایک پوری کی پوری سائیکی بنی ہے. یو ہیو ٹو فورس اینڈ پش یور چلڈرن ٹو سے دا پریئر اینڈ اف دے ڈونٹ دین یو کین ایون پنش them for that. This is absolutely wrong. آپ کو نماز کے لیے ان کو انسپائر کرنا ہے، ان کو بتانا ہے. جس دن آپ نے نماز کے لیے ان کی پٹائی کرنی شروع کر دی آپ سمجھیں کہ ان کا اور نماز کے تعلق کا وہ آخری دن ہوگا. اس دن سے وہ نماز سے متنفر ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نماز کی، یہی معاملہ روزے کا ہے، یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے کہ اور اسی طرح سے حج کا ہے، اسی طرح سے اینیمل سیکریفائس کا ہے. کیونکہ یہ سارے کی ساری عبادات خواتین حضرات یہ اس قسم کی عبادات ہیں کہ یہ آپ کے اندر جو جذبہ پیدا کرنا چاہتی ہیں وہ بیسکلی تعلق باللہ ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے. آل دیز ورشپ ریچولز ایکچولی دے آر مینٹ ٹو لنک یو ٹو گاڈ. اینڈ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے اس میں یا تو آپ پرستش کر رہے ہوتے ہیں یا خدا کی اطاعت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا خدا کی کو سپورٹ کرنے کا، یعنی خدا کو سپورٹ کرنے کا مطلب کیا، خدا کے مذہب کو اور خدا کی خلق کو سپورٹ کرنے کا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم زکوٰۃ میں دیکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. چیریٹی کے بارے میں یہ خاص چیز ہے جس میں آپ کو اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈالنی ہے کہ وہ دوسروں کا بھی سوچیں اپنے بجائے. اور اس کا ایک بڑا اچھا آپ کو میں چاہتا ہوں ٹپ جو میں نے بھی سیکھا آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو پاکٹ منی دیتے ہیں وہ ضرور دیں جب بھی موقع آتا ہے. پاکٹ منی کے ساتھ کچھ اور اماؤنٹ بھی دیں اور ان سے کہیں کہ بیٹا یا بیٹی یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچنا ہے، یہ چیریٹی کے لیے پیسے ہیں آپ نے دینے ہیں تاکہ ان کو عادت پڑے. یعنی پاکٹ منی سے کوئی حصہ مقرر کر لیں، یعنی جس میں ان سے کہیں کہ اتنا تو آپ کی پرسنل ضروریات کے لیے ہیں اور یہ ایسا ہے جو آپ نے 10% یا 15% ایوری منتھ آپ نے بس اللہ کی راہ میں یا چیریٹی میں دینا ہے. تو یہ آپ کی طرف سے دیکھیے ان میں عادت پڑ جائے گی ایٹ اے ویری ینگ ایج کہ آپ نے جو پیسے دیے ہیں انہی پیسوں میں سے آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی آپ نے اپنے اوپر استعمال کرنے اوروں کو استعمال کرنے دینے. یہ چیریٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کے اندر ان بلٹ ہے. وہ دوسروں کی جب مزری کو دیکھتا ہے، دوسروں کی پریشانی کو دیکھتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ انسان ہے اس کے اندر انسانیت ہے تو وہ موو نہ ہو. آپ ظاہر اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا کرنی ہے کہ وہ ایفرٹ کرے، لوگوں کی دعا کرے، خود کچھ کر سکتا ہے بائی ریزنگ منی وہ کرے، یا مثال کے طور پہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے پک اپ دا فون اور جسٹ ای میل اور maybe send a message to your on friends کہ بھی دیکھیں فلاں فلاں ضرورت مند ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ اصل میں یہ انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ your children have to think about other people as well. یہ نہیں کہ آپ اپنے بارے میں نہ سوچیں، ضرور سوچیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اپنے بارے میں سوچتے سوچتے وہ باقی لوگوں کو بالکل ہی نظر انداز کر دیں. تو چیریٹیبل ہونا یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ چیریٹی از ناٹ جسٹ تھرو اسپینڈنگ منی. آپ کو اپنے ینگسٹرز کو یہ بھی تعلیم دینی ہے کہ وقت دینا یہ اس سے بڑی چیریٹی ہے، کیونکہ پیسہ دینا سب سے آسان چیریٹی ہے. آپ کی جیب میں ہے، آپ نے دے دیا. کسی کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کو سن لینا، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کے پاس چلے جانا،
کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کو صرف یہ چاہیے, خاص طور سے بوڑھے لوگ ہیں, کہ کوئی ان کی بات سن لے, کوئی ان کے دل کی جو گفتگو ہے, ان کے دل میں جو بڑھاس ہے وہ سن لے. تو ان سب چیزوں کو, چیریٹی از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو منی. آپ کو اپنے ینگسٹرز کو یہ سمجھانا کہ اٹ ہیز اے مچ لارجر اسکوپ, اینڈ انکلوڈیڈ ان دس از یور ٹائم, از یور اسکل, از ایون پریئنگ فار دیٹ پرسن. دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کی یہ ضرورت ہے, میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے, آپ کی خدمت میں یا آپ کے حضور میں. تو یہ خود ایک چیز ہے. تو اس کا میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں خواتین حضرات کو یہ ہے کہ آپ جب عبادات کا معاملہ لے کے آئیں تو ان کو یہ طریقہ بھی بتائیں, اسٹرکچر بھی بتائیں, اور اس کا فلسفہ بھی بتائیں, اس کے پیچھے ریزننگ بھی بتائیں. مثلا نماز کے پیچھے آپ یہ بتائیں کہ ہم یہ خدا کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم ان کو بھول نہ جائیں, اور خدا نے جو ہم پہ بے پناہ عنایتیں کی ہیں, he has done so much for us, ہمارے پیرنٹس, ہماری نارمل باڈی, ہماری کتنی چیزیں جو ہم انکاؤنٹیبل ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, آپ نعمتوں کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کا شمار نہیں کر سکیں گے. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ شکر ایک نیچرل چیز ہے. اور دنیا سے مثال دیں کہ دیکھیے دنیا میں کوئی آپ سے اگر چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا, آپ جب کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں یا کوئی آپ سے اچھا کرتا ہے تو آپ کا جو انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو پے بیک. کسی نے آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کو گفٹ دیا ہے, کوئی پریزنٹ دیا ہے ایٹ برتھ ڈے اور اینی ادر اوکیزن, یور انسٹنٹ ریئیکشن از اچھا جب اس کا موقع آئے گا تو میں اسی قسم کی اس سے بہتر چیز دوں گا. یہ انسان کا ایک نیچرل چیز ہے, وہ احسان نہیں لینا چاہتا. تو اس کو ابھی آپ اس انالوجی کو آپ بچوں پہ منتبک کر کے یہ سمجھائیں گے کہ دیکھیں آپ اپنے دوستوں کو یو امیڈیٹلی ٹرائی ٹو پے بیک. تو یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ اصل میں اس کا ایکسپریشن ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں. وی کی ناٹ پے بیک گاڈ, اس لیے کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں, بٹ بائی بیکمنگ ہمبل سرونٹس آف گاڈ, بائی اسٹینڈنگ ان ہز پریزنس اینڈ بائی asking him, we are actually returning or trying to return that expression of gratitude. تو اس کے پیچھے جیسے آپ یہ بات بیان کریں گے تو آپ نے پھر نماز کا فلسفہ بتایا. اسی طرح روزے کا ان کو بتائیے کہ اگر آپ روزہ جو ہے اس کی کیا وجہ ہے. میں اس وقت ظاہر اس کا موقع نہیں ہے, میں اور مواقع پہ بہت زیادہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان عبادات کے پیچھے ریزننگ کیا ہے. تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ورشپ ریچولز کے بارے میں جہاں تدریج آپ اختیار کریں وہاں ہر ایک کا وزڈم بتائیں, فورس نہ کیجیے, کیونکہ یہ عبادات ہیں اتنی زبردست کہ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے بتائیں گے تو پیپل ول انجوائے اٹ, ینگسٹر ول انجوائے اٹ. ان کو انجوائمنٹ کا سامان بنائیں, اور یہ تبھی بنے گا کہ وین یو نو دا ریزننگ کہ وائی شوڈ بی فاسٹ اور وائی شوڈ بی گو فار حج. تو آپ یہ چیزیں ہیں جس کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے, اور جو نئی جنریشن ہے ان کے سامنے بھی اس کو رکھیے. نئی چیز جو خواتین حضرات میں آپ کو چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں, جو ہمارے ینگسٹرز کو بتانا ضروری ہے, وہ ایک ہو سکتا ہے بڑی آرڈنری سی چیز ہو لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہے پرسنل ہائیجین, صفائی, کلینلینس. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر خود اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پاکیزگی جو ہے صرف خیالات میں تو خیر ہونی ہی چاہیے, اور پاکیزگی یہ خیالات کے لیے میں آگے انشاءاللہ جو اور ہمارے سیشنز آئیں گے میں اس میں گفتگو کروں گا, لیکن یہاں آپ کو یہ بتانا ہے کہ جسمانی پاکیزگی بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جسمانی پاکیزگی کے لیے اپنے جسم کو کتنا he would go to extremes for himself and would actually advise people کہ دیکھیے آپ نے آپ کو اپنے صاف رکھنا ہے. اور اس کے لیے پھر 5 چیزیں تو باقاعدہ پرسکرائب کر دی ہیں, یعنی اس کے اندر ختنہ بھی پاکیزگی کے لیے ہے کیونکہ ظاہر ہے اس میں پیشاب کا قطرہ پھنس جاتا ہے, تو جو میل آف اسپرنگ ہے اس کے ختنے کو ایڈوائز کیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے پرائیویٹ پارٹس کے آس پاس جو آپ کے بال ہوتے ہیں ان کو آپ نے شیو کرنا ہے یا ان کو آپ نے اتار دینا ہے. اسی طرح آرم پٹس کے نیچے جو بال ہیں ان کی صفائی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ان کو. اور اسی طرح لڑکوں کے لیے مونچھوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ دے شوڈ ناٹ ہیو مسٹاشز وچ آر ڈرپنگ اور دے ڈرپ ان دا فوڈ, اور ظاہر اس کے نتیجے میں پھر بہت سارا میل وغیرہ جاتا ہے اور ایک روگ کی کیفیت پرسن لکس لائک روگ ایز ویل. سو یہ ایک ڈیسنسی کے لیے. اور پھر جو ایک اور چیز بتائی گئی جو مردوں کے لیے اور خواتین دونوں کے لیے ہے کہ ٹو ہیو یور نیلز پیئرڈ, یعنی ناخنوں کو کاٹ کے رکھنا, کیونکہ یہ بھی اسی فطرت کے اندر ہے. تو یہ 5 جو چیزیں ہیں یہ تو خود پرسکرائب چیزیں ہیں صفائی کی, پرسنل ہائیجین کی, جس کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ یہ پرسنل ہائیجین کی چیزیں ہیں جو ہم بعض دفعہ نگلیکٹ کر لیتے ہیں. بچے جو ہیں بعض دفعہ اٹس ناٹ کہ آپ نے ہر وقت کوئی نئے کپڑے پہننے ہیں, کوئی نیا معاملہ نہیں, بلکہ صاف ستھرا رہنا ہے. تو صاف ستھرا رہنے پہ
یہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الطہور شطر من الایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی یا صفائی جو ہے ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ اگر آپ ایک پاکیزہ شخص اپنی آؤٹ ورڈ اپیرنس میں نہیں ہوں گے تو آپ کے اندر وہ جو آپ کی خیالات کی پراگندگی پیدا ہو جائے گی، وہ اس طرح سے پاکیزہ نہیں رہیں گے. صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے. اس صفائی پر زور دینا، اور اسی کا ایک نتیجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ ان کو یہ بتائیں کہ صفائی، پرسنل صفائی سے آگے بڑھ کے اپنے ماحول کی صفائی، آپ نے اپنے آس پاس آپ کا جو کمرہ ہے اس کو آرگنائز کرنا، اس میں مٹی کا دخل ہر جگہ ظاہر ہے، ڈسٹ تو ہوتی ہے، تو ان کے اندر یہ ذوق پیدا کرنا کہ کم سے کم اپنا کمرہ، اپنا ڈیسک جو ہے وہ آرگنائز رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ اسی سے انسان کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے. جتنا آپ کی خارج میں میل اور گندگی ہوگی اتنا آپ کے ذہن پہ اس کا افیکٹ ہوگا. آپ کی جو وارڈروب ہے دیٹ از دا بیسٹ ریفلیکشن آف یور انر سیلف. اگر آپ کی وارڈروب ڈس آرگنائزڈ ہے، کپڑے بکھرے ہوئے ہیں، جوتے ادھر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر سے ڈس آرگنائزڈ ہیں. تو آپ کو آرگنائز کرنا اپنی وارڈروب، اپنی جو آپ کی ڈرارز ہیں، جو بھی آپ کی اس طرح کی چیزیں جہاں پہ اسٹیک تھنگز دے ہیو ٹو بی ویل آرگنائزڈ اینڈ دے ہیو ٹو بی کلین. کوئی لیٹر اس پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ نویں چیز ہے، یعنی پرسنل ہائیجین which is extended to the hygiene of your environment. This is a very important thing which is often neglected, and we find that children, I mean, they are not ان کی جو مطلب چہرہ ہے یا ان کی جو اپیرنس ہے اس کے اندر جتنا ایفرٹ پیرنٹس کا نظر آنا چاہیے وہ بعض دفعہ سے نظر نہیں آتا. 10ویں اور آخری چیز جس میں میں آج کی اس نشست کو ختم کر دوں گا، پھر انشاءاللہ جو کچھ چیزیں اور بھی ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے، وہ ہے سیوک سینس اور رول آف لا. سیوک سینس اور رول آف لا، یہ تو خواتین حضرات اتنی اہم چیز ہے. اگرچہ مغربی ممالک میں، ولایت میں اور بہت ساری جگہوں پہ دس از پارٹ آف ٹریڈیشن. مثلا جاپان میں اگر آپ دیکھیں گے، آپ حیرت انگیز طور پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک ایسی مملکت جس کو آپ کو معلوم ہے ورلڈ وار 2 میں جس طرح کی سینکشن کا سامنا تھا اور جس جگہ پہ وہ پہنچ گئے تھے، اس کے بعد by sheer dint of discipline and civic duty and sense of responsibility towards the law and towards their country، انہوں نے روز یہ اور بہت ساری اور ڈیولپ کنٹریز ہیں، جرمنی کے بھی اسی طرح سے مثال ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو ان کو یہ سمجھانا کہ جو سیوک سینس ہے جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، رول آف لا، قانون کی پابندی، قانون کو ہوڈ ونک نہیں کرنا، لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرنا. اور قانون دیکھیے بڑے وسیع ہیں، مثلا ٹریفک لاز ہیں which are violated. جب بھی موقع ملتا ہے we think کہ یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ رول آف لا کو فالو کرنا آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے. It's not just your civic duty, it's your religious duty. تو قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آپ نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اول الامر جو آپ کے ملک کا نظام ہے، جو لوگ چلا رہے ہیں، وہ جو لاز بنا رہے ہیں، جو وہ لیجسلیٹ کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو فالو دیم ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آپ نے قانون نہیں توڑنا، ہر طرح کے قانون کی آپ نے پابندی اختیار کرنی ہے، اگرچہ کہ آپ اس قانون سے اختلاف کیوں نہ ہو سکتا ہے آپ قانون پہ تنقید کریں، لیکن آپ اس کو فالو کرنا ہے جب تک کہ وہ چینج نہ ہو جائے. آپ کو اپنے ملک کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے اس کے اندر گن بلا اپنے ماحول میں آپ نے نہیں پھینکنا. آپ نے اپنے نیبرز کا خیال رکھنا ہے. آپ نے اگر اپنے گھر میں کوئی فنکشن کیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کی آواز گھر تک رہنی چاہیے. مسجدوں کو بھی یہ سلیقہ بتانا ضروری ہے کہ وہ اگر اذان کی حد تک تو چلیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر انہیں خطبہ دینا ہے، درس دینا ہے، تو اس کی آواز کنفائنڈ ہو ٹو دیئر اون فور والز. اٹ شوڈ ناٹ گو بیونڈ. لکھ لیے کہ یہ سیوک ڈیوٹی ہے کہ جو باقی لوگ اس لوکیلٹی میں رہ رہے ہیں، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی پڑھ رہا ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، تو اس کا خیال رکھا جائے. ہم جو پیٹس رکھتے ہیں اس کا بعض دفعہ خیال نہیں کرتے کہ وہ بھونک بھونک کے یا آواز نکال کے ساتھ والے لوگوں کی نیند حرام کر رہے ہوتے ہیں. To us, they are just protecting our own house. So we have to remember that we are living in the company of human beings. We are not living alone. So we have to be careful that we don't disturb other people. So civic sense کے اندر مطلب I don't have to go into details. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ کتنی نگلیکٹڈ ہے، خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر. تو اس سیوک سینس کو اپنے ینگسٹرز کے اندر پیدا کرنا، اور اس طرح سے پیدا کرنا کہ آپ سب سے پہلے خود اس سیوک سینس کا مظاہرہ کریں. یہ سیوک ڈیوٹیز اپنے پارکس میں جانا، اپنے پبلک پلیسز میں جانا. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیوک سینس کسی
मुल्क में या सिविक ड्यूटीज जो हैं वो कितनी कोई मुल्क अदा कर रहा है उसे पाई जाती हैं, तो पब्लिक टॉयलेट्स को देखें जाके। अगर आपके पब्लिक टॉयलेट्स ऐसे हैं कि विच आर प्रेजेंटेबल, तो समझें कि आपके मुल्क के अंदर, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट कि आपने ना सिर्फ ये कि आम चीजों को जो बहुत बेहतर है उनको अच्छा रखा, बल्कि टॉयलेट्स विच आर द मोस्ट अच्छा रखा। तो जो टॉयलेट्स अगर अच्छे हैं तो फिर लाजमन मुल्क के अंदर जो बाकी चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। तो आई ऑलवेज कोट दिस, कि वो बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगी कि अगर आपके मुल्क के पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं है और वो गंदगी का मतलब शिकार है, जैसे कि अक्सर हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में है, इसका मतलब है कि वो सिविक सेंस, क्योंकि देखिए हर जगह पे आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते, आप यूज कर रहे हैं एक चीज, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे इस्तेमाल से उसको अगले आदमी ने इस्तेमाल करना है हमारे बाद, तो हम कितना परवाह करते हैं कि भाई किसी और ने भी उस चीज को इस्तेमाल करना है, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह से गवर्नमेंट की जो फंड्स हैं उनमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको ये ख्याल रखना कि हमारे पास अमानत है, वी आर नॉट एट लेजर टू जस्ट यूज देम टू ऑन पर्सनल एक्सपेंसेस, ये वी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो जो उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने की आपने बात सुनी होगी ना, और उनसे पहले के खुलफा की, उन्होंने कहा था कि आप अपनी जो आपको जो फरले मिलते हैं, ये जो चीजें लिखने की मिलती हैं, तो लाइनें तंग कर लें, छोटा लिखें, ताकि कम आपका पेपर यूज हो, एंड गवर्नमेंट की जो इस तरह की चीजें हैं उनके अंदर एक्सपेंस कम से कम हो, तो राइट मतलब स्मॉल कम राइटिंग लिखें और लाइन स्पेसिंग कम कर लें। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि फिर इस अंदाज और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हिस्ट्री में इसकी मिसालें मिलती हैं कि कैसे हुकूमतों को चलाया गया, और जिन्होंने चलाया वो उनका जो आम अपना जो मेरा जिंदगी था वो आम आदमी की तरह था। उनके यहाँ अदल के लिए किसी वक्त भी खटखटाया जा सकता था। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनमें और एक गरीब आदमी में कोई फर्क नहीं है। तो ये एक ब्रॉड ज़ाहिर है बहुत कुछ आ जाता है सिविक ड्यूटीज के अंदर, सिविक सेंस के अंदर, रूल ऑफ लॉ के अंदर, लव फॉर वंस कंट्री एटसेट्रा, लेकिन बहरहाल दिस इज समथिंग व्हिच इज मस्ट बी टॉट। तो मैं ख़ातिन यहाँ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, और सिर्फ चंद मिनट में मैं दोहरा देता हूँ कि आज हमने जो 5 बातें की, उनमें से सबसे पहली बात थी अखलाकी इंस्ट्रक्शन अपने बच्चों को देना। दूसरी बात हमने ये की कि कुरान मजीद से उनको हमने कैसे मुतारफ करवाना है। तीसरी बात हमने ये की कि जो वर्शिप रिचुअल्स हैं उनकी हिकमत समझानी है और उनमें तदरीज रखनी है। चौथी बात हमने इस सिलसिले में ये की कि जो पर्सनल हाइजीन का मामला है और क्लीनलीनेस का मामला है उस पर स्ट्रेस करना। और पांचवी और आखिरी बात हमने ये की कि सिविक सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है इसकी हमें अपने यंगस्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा तरजीह देनी है। तो विद दीज आई कम टू an end to my today's discussion and my talk, inshallah. अब आपकी तरफ I'll just hand over the phone to my co-host and आप सवालात पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद फॉर अ ब्यूटीफुल टॉक। सबसे सवाल रफिया ख्वाजा का है। रफिया प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो नमाज में आपने सर्टन चीजें कही हैं एसेंशियल हैं, what about the durood? And the other thing is there a certain age where children should be saying their prayers regularly? कम से कम 3-4 नमाजें तो पढ़ लें। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि दुरूद नमाज का लाजिम हिस्सा नहीं है, ये आपको छोड़ दिया गया, आप पढ़ सकें जरूर पढ़ें, अपनी ज़बान में पढ़ना चाहें, अरबी ज़बान में पढ़ना चाहें। और नमाज जो है देखिए ये तो एक बड़ी यंग एज से, अगर आप बच्चे, मैंने तो ये देखा कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जब अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को देखता है कि वो प्रेयर मैट पे खड़े हुए झुक रहे हैं, तो ही स्टार्ट्स कॉपिंग यू। तो आप जाहिर कि इस चक्कर में पढ़ेंगे कौन सी एज में वो नमाज शुरू करे, कौन सी, जस्ट स्टार्ट बिकमिंग एग्जांपल बिफोर देम, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा उनकी तरफ से। कोई 7 साल में, कोई 10 साल में, कोई 12 साल में, कोई इससे भी लेट, डजंट मैटर। जैसे ही शऊर पैदा होगा, आपका काम ये है कि उसका जो उसकी जो फिलॉसफी है नमाज की वो बताएं, और जो मैंने भी चंद बातें बताई हैं कि स्टार्ट ऑफ कम से कम नमाज फर्ज नमाज है, फिर उनको ये बताएं कि नमाज का वो हिस्सा जो अपनी ज़बान में वो पढ़ सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को जब आप एक आहिस्ता आहिस्ता उनको बताएंगे तो देन लीव इट टू देम। आप ये देखेंगे कि अगर ये आपकी तरतीब से सही बताया और हिकमत से बताया तो वो बहुत जल्द नमाज शुरू कर देंगे। क्योंकि डॉक्टर शहजाद पूरे दिन स्कूल में होते हैं, तो अगर एक नमाज भी पढ़ लें तो वी शुड बी हैप्पी विद इट। जी मैंने अर्ज किया ना कि आपने उसको कोशिश यही करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता एक नमाज की आदत डालें, वो अगर कोई भी हो सकती है स्कूल जाने से पहले, पहले भरने में यहाँ तक हो सकता है कि अगर वो फजर की नमाज कज़ा पढ़ने में भी आमादा हैं, व्हेनेवर दे गेट अप एंड दे आर एबल टू ऑफर 2 रकअत,
तो इवन दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, बिकॉज सी अभी आप आदत डाल रहे हैं. पेरेंट्स बाज़ दफ़ा मैं जब उनको ये तरकीब बताता हूँ या मेथोडोलॉजी बताता हूँ, दे बिकम वेरी एप्रीहेंसिव. वो कहते हैं आप तो हमारे बच्चों को दिन से और दूर कर रहे हैं. तो नहीं, ये कोई परमानेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी है. ये हिकमत है कि वो इसके करीब आए, इससे ताल्लुक पैदा करें. क्योंकि देखिए ये आपका काम है इंट्रोड्यूस करना. उसके बाद खुदा और नमाज के अंदर इतनी पावर खुद मौजूद है, आई अश्योर यू, कि बाकी काम वो खुद करती है. वो जोर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो जोर अल्लाह मियां और वो नमाज में खुद लगा देना. अगला सवाल अस्मा खालिद का है. अस्मा प्लीज गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, मेरी बेटी जो है वो दिसंबर में 4 साल की हो जाएंगी और तकरीबन अब आधा साल हो गया है कि वो नमाज इस तरह से करती हैं कि जैसे मैं नमाज पढ़ूं तो वो साथ में सारे वो एक्शंस कर रही होती हैं, टू एन एक्सटेंट कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे सेट हो गई है कि अगर मैं फजर के दिन टाइम ना उठूं तो वो उठ जाती हैं, वो मुझे उठाती हैं कि नमाज का टाइम, मामा उठें नमाज पढ़ लें. इस तरह तो वो उसकी तरफ से तो मैं अल्लाह ताला की बहुत मशकूर हूँ. लेकिन जो मुझे बहुत ज्यादा इशू आ रहा है वो ये है कि मैं उनका नाजरा कब से स्टार्ट कराऊं. माशाल्लाह शी इज शार्प किड, लेकिन जो हमारे एरिया में जिस तरह कारी साहब आते हैं तो उनके वो 10 मिनट्स के लिए आते हैं हर घर में, वो चले जाते हैं. अब जैसे अकेडमीज में ट्यूटर्स मौजूद हैं और आपको पता है कौन सी बेस्ट अकेडमी है, कौन से बेस्ट ट्यूटर्स हैं, लेकिन कारी साहब के लिए या अरबी पढ़ाने के टीचर के लिए आप कैसे एक्चुअली ढूंढते हैं? मुझे इस चीज में गाइडेंस चाहिए. और उसके लिए इतनी यंग एज में ना आप बच्चों को, यानी बच्चे को पहले नमाज का पढ़ा देना और नमाज से मुतल्लिक़ करना ये काफ़ी है. बच्चा जब क्लास 3 या 4 में जाए, जब थोड़ा सा शऊर पैदा हो जाए, वो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना शुरू कर देगा. दैट इज़ द टाइम जब आप कुरान की नाज़रा तालीम को इंट्रोड्यूस करें. हमारे यहाँ आमतौर से 3 साल 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया जाता है या गुजरा इससे बाद. दिस इज नॉट द राइट एज. इट शुड स्टार्ट मिनिमम फ्रॉम क्लास 3 और 4 में भी, जिसमें चाइल्ड इज स्टार्टिंग टू डेवलप एंड उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे आ जाती हैं. कि आप अगर कोई चीज उसको तर्जुमे से पढ़ाएं, यानी आप बल्कि आप यूँ समझ लीजिए कि जिस वक्त बच्चे को आप कोई तर्जुमे से चीज पढ़ाएं, जिस चीज को आप अरबी में पढ़ा रहे हैं, अगर वो उसको समझ में आना शुरू हो जाए, दैट इज द राइट टाइम. तो कुरान के जो सिलेक्टेड पैसेजेस हैं, आप 8 साल के बच्चे को या 9 साल के बच्चे को आसानी से पढ़ा सकते हैं. अगर आप पहले आपने वो हिस्सा नाजरा पढ़ा दिया कारी साहब ने, और फिर या तो कारी साहब ने या आपने उतने हिस्से का तर्जुमा पढ़ा दिया, और इसको इट शुड बी स्प्रेड ओवर मे बी 10 और 12 ईयर्स. ये हमारे यहाँ एक होता है ना, बस कुरान खत्म करना है, कुरान खत्म करना है, वो फिर खत्म ऐसा होता है कि उसके बाद दोबारा शुरू भी नहीं हो पाता. नहीं, कुरान को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाना है. पहली मरतबा खत्म करने में आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए. जैसे मैंने कहा, पहले तो आप सिलेक्शन पढ़ाएं, उसके बाद जब वो कुरान शुरू करें पढ़ना, तो मे बी इट कुड बी 7 और 8 ईयर्स. यानी असल में आप समझे कि हाई स्कूल तक जाते जाते यदि सारा काम हो जाए, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट. उसके बाद जब वो कॉलेज में एंटर होते हैं तो उनके पास फिर ये मौका होता है, इस दौरान भी मौका होता है अगर वो कुरान कुछ याद करना चाहें, और उसके बाद मौका होता है कि वो ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहें वंस द कारी साहब इज गॉन, ताकि उनको खुद आदत पड़े कि वो पढ़े. तो ये जो हमारे यहाँ करंट तरीका है वो तो ये कि दे जस्ट जैम, और वो चाहते हैं कि 2-3 साल में सब काम खत्म हो जाए और बस फिर कुरान भी खत्म हो जाए, उसके बाद जब कभी कुल चाली बार तो तब खोला जाता है. नहीं, इसको आप आराम से करें. लेकिन आराम का ये मतलब नहीं कि कुरान को आप मसलन कुरान की दुआएं छोटी मोटी याद करवा सकते हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं आप इवन एट नमाज आप एट यंगर एज करवा सकते हैं. कुरान की जो बाज़ाब्ता तालीम है, जिसको आप कहते हैं ना बाज़ाब्ता, दैट शुड बिकम एट द प्राइमरी स्कूलिंग स्टेज. ठीक है डॉक्टर साहब, और हायर करने का क्या तरीका है और क्या चीजें देखनी चाहिए प्लीज? उसमें तो देखिए, आप एक्सपीरियंस से अपनी जानने वालों से पूछें. बहुत लोग जो आप स्काइप पे पढ़ा रहे हैं, हत्ता के मुल्क से बाहर, मैंने अपने को जानने वाले एक दोस्त, उनका जो बेटा है वो इजिप्ट के कारी से पढ़ रहा है. इसी तरह से सीरिया है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं. स्काइप पे अगर आप गूगल करेंगे तो आप दे आर एक्चुअली टीचिंग द कुरान वाया ऑन, मतलब स्काइप के जरिए, ऑनलाइन के जरिए. जाहिर है कि फिर आप ये कैद भी नहीं रहती कि आपके घर. इसका एक मजीद फायदा ये होता है कि हमारे यहाँ ये जो अनफॉर्चुनेटली बच्चों की मोलेस्टेशन का मामला है, जो कारियों के यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाया जाता है, इससे भी आप बच जाते हैं. बिकॉज देन योर चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज डायरेक्टली टू एनी सच पर्सन. वो आप स्क्रीन पे ही एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो इसका ये फायदा भी है. नौशाबा प्लीज अपना सवाल पूछिए. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने किसी एक लेक्चर में कहा था कि इंसान की शख्सियत में 40 साल तक टाइम होता है कि वो अपने आप को ठीक कर सके. तो उसमें क्या फिर वो 40 साल तक अगर कुछ गलतियां या होती हैं तो क्या वो काउंट नहीं होती, या ये तो इसको अगर थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें.
मुझे ये टोटली समझ नहीं आई थी बात उस वक्त। जी, तो ये मैंने तो कुरान का हवाला दिया था, अपनी तरफ से नहीं कहा था। कुरान मजीद में जो सूरह अहकाफ है, जी जी सूरा, उसके दरमियान में जाके बात आती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 40 साल तक जो आपने गलतियां की हैं उनको मैं लीनियंटली उसका हिसाब लूंगा, ये नहीं कि नहीं लूंगा, बल्कि उसमें मैं आपको दरगुजर से काम लूंगा। लेकिन अगर आपकी वो मिस्टेक्स जो 40 साल के बाद भी पुख्ता रहती हैं, यू स्टिल आर एडमेंट, तो अल्लाह कहते हैं फिर मैं रियायत नहीं दूंगा। तो ये सिर्फ ये बात है कि फर्स्ट 40 इयर्स में खुदा की तरफ से रियायत होती है इन पनिशिंग और नॉट पनिशिंग, यानी आप वो एक आपको दरगुजर से काम लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 40 इयर्स के बाद भी अगर आप अपनी आदत पुख्ता कर ली आपने बुराई में, तो फिर वो कहते हैं फिर मैं आपको रियायत नहीं दूंगा। तो ये एक रियायत का बयान है सिर्फ, ये नहीं कि इसका मतलब है कि सिरे से ही अल्लाह ने कोई छूट दे दी है, नहीं, बस कंसेशन मिलेगा, कितना मिलेगा ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। सही, मतलब इसमें यह है कि 40 इयर्स तक इंसान में मतलब होने के चांसेस होते हैं, इसका मतलब है वो गलतियां करता है और सीखता है इस उम्र यानी तक। कहने का मतलब ये कि 40 साल तक का जो नफ्स का मुंह और घोड़ा है, आपके अंदर जो ख्वाहिशात हैं, आपके अंदर जो बहुत ज्यादा बुराई या अच्छाई की तरफ अट्रैक्ट होने की एक है ना, हर इंसान के अंदर ये होती है, तो वो एक बहुत ज्यादा होता है ना, एक आप यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स दैट यू शुड नॉर्मली अवॉइड। तो खुदा कहते हैं कि चलो ये आई विल ट्रीट यू लीनियंटली। लेकिन अगर आपने 40 इयर्स के बाद भी अपने नफ्स पे काबू नहीं पाया और अपने आप को बस ख्वाहिशात के हवाले कर दिया, तो फिर कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। अगला सवाल इशफाक का है। इशफाक प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरे दो बेटे हैं, एक 10 साल का और एक 15 साल का है। मैं उनको नमाज पढ़ाता हूँ अपने साथ। जब मैं घर पे होता हूँ तो वो मैं उनको बुला लेता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। लेकिन जब मैं घर पे नहीं होता तो वो खुद से नमाज नहीं पढ़ रहे। कभी पढ़ लेंगे, कभी कभार पढ़ लेंगे, लेकिन ज्यादातर खुद से नहीं पढ़ते। तो कोशिश तो मैं करता हूँ, जब मैं हूँ मैं तो उनको साथ, कभी मुझे थोड़ी सी जबरदस्ती भी करनी पड़े, थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा पुश करता हूँ, थोड़ा सा फोर्स भी कर लेता हूँ ताकि नमाज पढ़े, ताकि इनको आदत डले। लेकिन खुद से भी वो नहीं पढ़ पा रहे, तो इससे थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही थी कि क्या किया जाए। कि मैं ना भी उनको मैं बताता हूँ, मैं गांधी साहब को काफी सॉरी जी बताइए। मैं गांधी साहब को बहुत सुनता हूँ, तो वो मैंने नमाज के बारे में उनके सुना हुआ सारा कि नमाज का खुदा से तल्लक है आपका, आप उनसे अल्लाह से तल्लक रखेंगे तो अल्लाह आपको गाइड करता है, अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करता है। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ उनको। लेकिन अभी भी, लेकिन मैं जिस तरह से चाह रहा था एज ए फादर के वो बच्चे खुद से पढ़ना शुरू होंगे। बड़ा जो है वो 15 साल का हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पढ़े, वो उस तरह से पढ़ नहीं रहे। तो मुझे आप कोई टिप देंगे क्या किया जाए? जी, मैंने किया ना कि इसमें आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपकी मौजूदगी में जितना वो पढ़ते हैं और आपकी अदम मौजूदगी में अगर वो नहीं पढ़ते तो उस पर ज्यादा उनसे सख्ती ना करें, बल्कि जो मैंने आपको कुछ सजेशन दी हैं उन पर गौर कीजिए। जैसे उनको ये बताइए कि फर्ज नमाज पढ़ें, उनको ये बताइए कि किसी एक या नमाज या दो नमाज की आदत डालें, उनको ये बताएं कि नमाज का कुछ हिस्सा हुआ है जो आप अपनी जुबान में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप उनको जब ये तफसीलात बताएंगे तो उनके लिए नमाज के अंदर दिलचस्पी, देखें असल चीज जबरदस्ती पाबंद करना नहीं है। जिस दिन आपने उनके अंदर दिलचस्पी पैदा कर दी, उनको बता दिया कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे खुदा का शुक्र है और वो इसलिए है कि खुदा ने उनको बहुत कुछ दिया है, तो ये 4-5 बातें जब आप पस मंजर में उनको बताएंगे और समझाएंगे और फिर उन पर छोड़ दें, क्योंकि देखें आदतें फौरन डेवलप नहीं होती, इसमें टाइम लगता है। अपने बचपन में हम जरा निगाह दौड़ाएं कि हमें कब आदत पड़ी थी, तो ज़ाहिर टाइम लगा था ना, तो हम जरा जल्दबाज हो जाते हैं अपने बच्चों के मामले में, जबकि खुद हम उस प्रोसेस से गुजरे होते हैं और हमने बहुत टाइम लिया होता है। अगर आपके बच्चे इन 3-4 बातों को जो आपको मैंने इस बार सजेस्ट की हैं, आप उनको आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो जाएगी। और अगर नहीं होती तो सब्र से काम लें, इंतजार करें, सख्ती ना करें, उनके अंदर तादीब ना करें कि भाई तुमने लाजमन पढ़नी है। ये बस उनको इस रास्ते पर लगा दें कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये ज़ौक़ और शौक पैदा हो, और उसके नतीजे में आप देखिएगा कि वो वक्त के साथ साथ खुद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये लगा है कि थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है। मतलब मुझे लगता है अगर मैं बिल्कुल उनको नहीं कहूंगा ना, सख्ती थोड़ी नहीं करूंगा, वो नहीं पढ़ेंगे। मतलब जैसे आप बच्चा स्कूल नहीं जाता तो बच्चे को आप छोड़ तो नहीं देते कि बच्चा स्कूल ना जाए, तो उसमें आप एक खास हद तक सख्ती करते हैं ताकि बच्चा जाए, डिसिप्लिन हो। तो इतनी सख्ती मैं करता हूँ उनको कि नमाज का मतलब पढ़े, उस पर थोड़ी सी मुझे अपनी टोन शोन जरा हार्ड करनी पड़े, सख्त करनी पड़े,
تو وہ میں کر لیتا ہوں اور جس کی وجہ سے وہ پڑھ لیتے ہیں. میں بہت زیادہ نہیں کرتا, مجھے پتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کروں گا, جب مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ کروں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی, تو میں اتنی سختی نہیں کرتا, تو خاص حد تک میں کرتا ہوں. تو پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو میں تو گزارش کر رہا ہوں نا کہ آپ اس سختی کی جگہ اگر آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ تم دیکھو نماز صرف فرض پڑھو اور نماز 1 یا 2 پڑھ لو, اور نماز آپ انگریزی میں بھی پڑھ سکتے ہو یا اردو میں بھی پڑھ سکتے ہو, اس سے کچھ حصہ آپ اپنی سختی کے بجائے ان چیزوں کی طرف زیادہ ان کو ترغیب دیں, تو آپ کو سختی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسکول کی مثال اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اسکول کا جو معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک ڈیفینیٹ کیریئر ہے جو آپ نے پرسیو کرنا ہے, جہاں پہ وقت پہ امتحان دینا ہے, تو وہاں پہ ایک نوعیت کی بات پیرنٹس کو کرنی پڑتی ہے. یہاں تو یہ معاملہ نہیں ہے, آپ خدا نے آپ کو کوئی پیپر نہیں لینا آپ سے فوراً, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق صحیح نہج پہ استوار ہو تاکہ وہ پرماننٹ ہو. آپ جتنی سختی کریں گے اتنا آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں اس چیز کو کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں خود سے نماز کب پڑھیں گے. تو دیکھیے میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک نماز کی عادت ڈالیے آہستہ آہستہ. ان کو بتائیے کہ بہت سارا حصہ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. ان کو یہ بتائیے کہ فرض نماز آپ کو پڑھنی ہے, باقی نہیں پڑھنی. کافی دیکھیے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو اپنی ڈائنامکس ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر وہ رستے وہ پٹی پہ چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. مسز ہارون پلیز آپ پوچھیے. میرے ماشاءاللہ ایڈلٹ ینگ ایڈلٹ بھی ہیں, چلڈرن دو. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب انہیں کوئی بھی, اللہ کا شکر ہے وہ نماز اور روزے کی پابندی اللہ کے کرم سے کرتے ہیں, جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو وہ ماشاءاللہ ایڈلٹس ہیں, تو وہ مجھے فیل ہوتا ہے ہمارے پاس آنے کی بجائے وہ مطلب فوراً گوگل کھول کے اور ڈفرینٹ ویب سائٹ دیکھ کے اور اس کا مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں, اور اس طرح کبھی ہم ڈسکس کریں تو مجھے یہ ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ مطلب اتنی ساری ویب سائٹس ہیں, مطلب سوری ٹو سے احمدیوں کی بھی ہیں اور اس طرح, تو وہ مس لیڈنگ انفارمیشن نہ ان کو کہیں مل جائے یا کوئی مطلب غلط کانسیپٹس نہ آ جائیں, یا مطلب مجھے یہ ذرا ایک ڈر رہتا ہے کہ وہ صحیح جگہ سے لے رہے ہوں گے انفارمیشن یا نہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ مطلب از دیئر اے کرائٹیریا کہ جس کو دیکھ کے یا جس کو دھیان میں رکھ کے کوئی ویب سائٹ دیکھی جائے کہ جو صحیح گائیڈ کر سکتی ہو. دیکھیں آپ کو چونکہ ویب پر اتنی زیادہ سائٹس ہیں, دیر آر سو مینی پلیسز دیٹ یو کین جسٹ گو, اور روزانہ ہزاروں سائٹس جو ہیں وہ نئی اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. یہ کام تو ہم ہیومنلی نہیں کر سکتے, اور میرے خیال یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اگر اپنے بچوں کو جو بیسک تعلیم ہے وداؤٹ نیمنگ اینی سیکٹ, اگر آپ نے یہ بتائی بھی ہے کہ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آخری رسول ہیں, یا آپ نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس سے ہم نے ہدایت لینی ہے, اگر آپ نے یہ بیسک بات ان کو بتائی نہیں ہے تو آپ ان پر چھوڑ دیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ نماز اور روزے کے پابند ہیں, تو ایسے بچے جو ایک چیز کے پابند ہوتے ہیں, اور آج کل کے جو خاص طور سے جو نئی نسل ہے اس کے اندر جستجو کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کوئنچ کرنے کا ایک فوری ذریعہ ہے کہ اپنے فون کے ذریعے سے وہ مختلف سائٹس کو ایکسیس کر کے جواب لے لیتے ہیں. تو یہ اس دنیا کے آج کل کے ڈائنامکس یہی ہیں, اس کو آپ اوورٹرن نہیں کر سکتے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس کے کچھ نقصانات ضرور ہیں لیکن فائدے بھی کم نہیں ہیں. اس لیے آپ اگر اپنے بچوں سے, جو میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ شروع ہوئے کسی لیکچر میں, کہ دوستی والا جو ایلیمنٹ ہے کہ آپ ان کا تعلق ایک اعتماد کا ہو, ایک ٹرسٹ کا ہو, جس میں ان کو محسوس ہو کہ میں اپنی چیزوں کو اپنے والدین سے ڈسکس کر سکتا ہوں. There is no such thing as a taboo question, everything can be discussed. تو وہ اس طرح سے اسٹرانگ ہونے کی کوشش کیجیے. جب وہ اسٹرینتھ آپ کو ملے گی کہ جس میں چائلڈ از ٹرسٹنگ یو, تو اس طرح کے سوالات یا ممکن ہے کوئی چیز جو ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, یا ایوری ڈے بات جو جس طرح سے وہ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں وہ آپ سے بھی کرنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی آج کل کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ان کو مانیٹر کریں ان کی ایکٹیویٹیز کو, جو تقریباً ناممکن ہے, آپ دوسرے چینل اختیار کریں کہ ان کے ساتھ ایک بہت اعتماد کا, بہت بھرپور دوستانہ تعلق جس میں وہ they can fall back on you, they can trust you, they can talk to you, وہ پیدا کیجیے. کیونکہ اس کے نتیجے میں جو چیز آپ چاہ رہی ہیں معلومات کرنا, وہ انڈائریکٹلی آپ کے پاس آنی شروع ہو جائیں گی, اور پھر ظاہر آپ ان کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. صفیہ کاشف پوچھ رہی ہیں, what do you advise to the parents of special needs children having learning difficulties like autism spectrum disorder? Is there any religious consolation for those kids and parents? تو جی ٹھیک ہے, یعنی ظاہر ہے اس کا جو دوسرا اسپیکٹ ہے میں اس پہ بھی گفتگو کرتا ہوں, لیکن یہ بات کہ آٹسٹک چلڈرن یا ڈاؤن سنڈروم کے بچے یا بہت ساری اس طرح کی جو ایلمنٹس ہیں
دنیا میں بہت ساری اس وقت انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو دنیا میں ڈیولپ ہو گئے ہیں جہاں پہ آپ ان لوگوں کو ایک مطلب کلوز ٹو نارمل لائف کے لیے ان کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں امنگس دیئر اون سارٹ. تو اس کو تو ضرور دیکھنا چاہیے. آپ جس ملک میں بھی ہیں آپ کو اچھی سہولتیں مل سکتی ہیں, اور نہیں ملے تو آپ آن لائن کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جس میں پیرنٹس اپنے اندر آپس میں لنک اپ ہو سکتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں, اور بہت ساری ٹپس ہیں جو ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ اچھا کوئی علاج یا اچھا سینٹر نہیں ہے تو یو آر جسٹ ڈپرائیوڈ. نہیں, ایز اے سیڈ کہ ورلڈ کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں آٹسٹک پیرنٹس کی, اس طرح کے دوسرے امراض کی, جس میں بہت ساری ایکسپیرینس شیئرنگ اور نالج شیئرنگ سے آپ کو فائدہ ہوگا. دوسری جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہینڈی کیپ تو ہے نا, تو اب اس کو آپ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, معذوری, بعض دفعہ بلائنڈنس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, بعض دفعہ آپ بچہ ڈیف پیدا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ کوئی اور لم جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہوتا وغیرہ. تو یہ خدا کی اپنی جو آزمائش کی اسکیم ہے یہ اصل میں اس کے تحت ہے. اس میں زیادہ تر آزمائش تو اصل میں آپ کے اٹینڈنٹس کی, بیسکلی پیرنٹس یا سبلنگس کی ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے حالات میں کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا خدا کا شکر پھر بھی ادا کرتے ہیں. ایز فار ایز دا چائلڈ اٹ سیلف از کنسرن, اس کے بارے میں ہمیں اس طرح یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی سفر وہ کر رہا ہے, کر رہی ہے, خدا تعالیٰ اس کے لیے اس سے کئی زیادہ, بہت گنا زیادہ اس کو کمپنسیٹ کر دیں گے. اور دوسری دنیا میں جب ہم جائیں گے انشاءاللہ یا جنت میں جب وہ بچے پہنچیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی مشکل کا سامنا تھا اس سے ان امیجنل ٹائم زیادہ کمپنسیٹ کر کے اس جگہ پہ ان کو محسوس کرایا جائے گا کہ ایز اف دے آر مطلب دے آر ون آف دا بیسٹ پیپل اراؤنڈ. تو یوں سمجھ لیجیے کہ 50 سال کی زندگی کی آزمائش کے عوض جو ان کو آرام ملے گا, جو ان کو سکون ملے گا, جو ان کو اٹرنل لائف ملے گی, اور جتنی اس میں لیجرز ہوں گے وہ مطلب دے آر ناٹ ٹو ڈیمینش. لیکن اصل آزمائش اس میں پیرنٹس کی ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ جہاں ان کو دنیاوی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا علاج کر سکتے ہیں, دوسری چیز یہی ہے کہ اس کو ایک چیلنج سمجھیں, اس کو ایک اپنے لیے ایک مشن سمجھیں کہ بھئی خدا نے مجھے آزمانا تھا. آزمائش کی بہت ساری طریقے تھے, غربت سے آزما سکتا تھا, وہ پریشانی دوسری قسم کی آزما سکتا تھا, لیکن خدا نے مجھے آزمایا ہے ایک ایسی اولاد دے کے جس کو مجھے بہرحال دیکھنا ہے, دیکھ بھال کرنا ہے. میں یہ شاید مثال پہلے بھی دے چکا ہوں. میرے اپنے بڑے قریب دوست ہیں, میں ہمیشہ ان کی مثال دیتا ہوں اس لیے کہ مطلب میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس کی ایک بیٹی اتنی معذور ہو. وہ تقریباً 22-23 سال کی لڑکی ہیں, اور ان کی شی واز بورن ڈیف, بورن ڈم, بورن بلائنڈ اینڈ بورن پیرالائزڈ. یعنی نہ وہ دیکھ سکتی ہیں, نہ وہ سن سکتی ہیں, نہ وہ بول سکتی ہیں, اور معذور ہے وہ بس بیڈ پہ پڑے پڑے لائک اے ویجیٹیبل شی ہیز گرون. اور لیکن میں آفرین اپنے دوست کی اور ان کی وائف کی the way they look after her, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا ایک عام بچہ ہے, مطلب وداؤٹ اینی ہوتا نا کہ جیسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی گھر کا فرد ہے وہ. یعنی ہم دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے بالکل ایسی چیز ہے کہ جیسے they are doing their best to raise such a child. تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ 20-22 سال گزارے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پہ نہ ڈالے, لیکن اگر ڈالتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس آزمائش کو خدا نے اگر ہم پہ ڈالا ہے تو ہمیں اس آزمائش کے جواب میں صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپرائیو کیا ہے تو کتنی ہی اور چیزیں ہیں جہاں خدا نے ہمیں بلیس کیا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمیں خدا کا پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ٹیمپرری ہے. One day this child will be relieved of its misery, and one day we will be in a position to be with him or her in the hereafter if we are performing well in life. So it's a challenge کے طور پہ لیں, and make it a point that you do your best what you can for the child in this world, and show enough patience, enough gratitude to God so that you earn his eternal pleasure. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسے بچے اگر اپنے مذہبی فریضے فار ایگزامپل نماز نہیں پڑھ سکتے, روزے نہیں رکھ سکتے, ان کے بارے میں اکثر عزیز و اقارب توجہ دلاتے ہیں, والدین اس پہ پریشان رہتے ہیں. سو یہاں پر obligation کس طرح سے دیکھی جائیے, اور کیا نماز کی عمر فرضیت اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالیے. obligation جو ہوتی ہے نا ہمیشہ شعور کے لحاظ سے ہوتی ہے. اگر ایک بچہ کو شعور ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ایسے
किसी बच्चे का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेंगे. आप समझें कि वो माजूर की कैटेगरी में, जैसे वो खुद माजूर है लिहाजा इन ऑब्लिगेशन से भी वो माजूर है, एंड हिज हैंडीकैप वुड बी एक्सेप्टेड. यानी अगर एक कुछ किसी को पता नहीं है कि रोजा होता क्या, जाहिर है कि इस तरह के बच्चों को ये चीज बताना कि उनको ये काम करना है, इट इज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन. कोई करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके यहाँ उनको खुदा खास कंसेशन देंगे, रियायत देंगे इस मामले में, क्योंकि इबादत का ताल्लुक ही शऊर से है. तो जब शऊर ये डेवलप ना हो तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती और उस बच्चे की भी जिम्मेदारी नहीं रहती. डॉक्टर शहजाद, शऊर तो एक चीज है, लेकिन अगर शऊर हो लेकिन फिजिकल कैपेबिलिटी ना हो, तो हाउ डू यू सी दैट पार्ट? अगर आपके पास शऊर है और फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर तो आपके लिए आसानी है कि जिस शक्ल में भी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं. आप लेट के कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, आपके लिए वजू करना मुमकिन नहीं है, तयम्मुम कर सकते हैं अगर आप नमाज की बात कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप रोजे की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्ज कीजिए फिजिकल शऊर तो है, लेकिन नहीं मेंटल शऊर तो है, लेकिन फिजिकल एबिलिटी नहीं है, तो आप फिदिया दे सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर मना करता है कि आप रोजा नहीं रख सकते, या अगर रख सकते हैं तो आप कम रख सकते हैं. तो वो तो आपकी जिम्मेदारी उतनी कम होनी शुरू हो जाएगी. तो जहाँ शऊर है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शऊर के लिहाज से रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ शऊर नहीं है वहाँ से रस्सी खत्म हो जाएगी. और क्या आप फर्जियत उम्र से एसोसिएट करेंगे? नहीं, वही मैंने कहा वो शऊर से होगी. देखिए हमेशा अवेयरनेस और इस बात के बारे में ये शऊर के आप खुदा के बंदे हैं, आपको खुदा ने बनाया है, आप मखलूक हैं, ये यही शऊर होता है ना कि आपको अच्छाई और बुराई की तमीज पैदा हो जाए, आपकी तमीज पैदा हो जाए कि खुदा आपका क्रिएटर है, आप उसकी बनाई हुई मखलूक हैं. इस शऊर के साथ जब भी मिसाल के तौर पे आप एज अ पेरेंट अगर आप ये शऊर उनके यहाँ पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, ये एबिलिटी उनके अंदर है, तो उसके बाद फिर वो सब चीजें मैंने आज डिस्कस की हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको बताएं कि खुदा एक हमारे लिए हमारा क्रिएटर है, उसने हमारे लिए क्या क्या कुछ किया, उसको हमने अगर शुक्र अदा करना है उसके लिए नमाज पढ़नी है. और नमाज फिर जाहिर है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिर उस हैंडीकैप के लिहाज से रिड्यूस हो जाएगा. अगर वो फिजिकल हैंडीकैप है, वो खड़ा नहीं हो सकते या व्हाटएवर, तो वो उसके लिहाज से उनको बताया जाएगा जी कि फलां फलां चीजें एग्जेम्प्टेड हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं चाहे आप इशारे ही से क्यों ना खुदा को याद कर लें, फिर आप उस लिहाज से उनको एग्जेम्पशन देंगे. इस सवाल के दो हिस्से हैं. तो पहला हिस्सा यूं है कि व्हाई मोरल ट्रेनिंग ऑफ अ चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट व्हेन ह्यूमन बीइंग्स नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड evil. So secondly, when so parents would be responsible for not doing it. तो देखिए ये इसलिए जरूरी है कि although they know what wrong are, लेकिन याद दहानी जरूरी है. वैसे तो मॉरल टीचिंग का मामला ये है कि हम में से हर एक के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे इंट्यूशन के अंदर, कॉन्शियस के अंदर वो मौजूद है. वी ऑल नो कि सच क्या है और हमें सच बोलना है और झूठ नहीं बोलना है, किसको नहीं मालूम. तो कुरान अपने आप को जिक्रा कहता है, तज़कीर कहता है कि वी रिमाइंड पीपल ऑफ दीज रियलिटीज व्हिच वी टेंड टू फॉरगेट. तो पेरेंट्स भी यही काम करते हैं. ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं या जो यूनिवर्सल मॉरल्स हैं हम सबके अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम बाज़ वक्त हमारे तो कहते हैं ना कि ओझल हो जाते हैं, वी टेंड टू ऑफ देम, हम चीजों में गिरफ्तार हो जाते हैं और ये बहुत सारी ऑब्वियस चीजें हमारे ज़हन से निकल जाती हैं. तो इनकी याद दहानी कराना जरूरी है. तो कुरान अपने आप को तज़कीर कहता है, जिक्र कहता है, तज़किरा कहता है. इसका मतलब है कि वही चीजें जो आपके अंदर मौजूद हैं, इट वांट्स टू रिमाइंड देम. तो पेरेंट्स के लिए भी जो मॉरल टीचिंग है वो ये नहीं कि देखो टू ऐड समथिंग टू इट, दे जस्ट वांट टू रिमाइंड योर द चाइल्ड कि देखें ये और चीज थी जो आपको करनी है. एज फार एज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसर्न, वो ये कि आपको अपना बस फर्ज अदा करना है कि उनके अंदर मॉरल अपराइटनेस पैदा करने की कोशिश करनी है. वेदर वो हो जाए या ना हो जाए वो नतीजा है, उसके लिए आप लायबल नहीं है. आप लायबल हैं कोशिश के. कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए. बाज़ दफा कोशिश करने से वो पैदा हो जाती है, बाज़ दफा नहीं पैदा होती मुख्तलिफ वजूहात की वजह से. जब नहीं पैदा होती तो फिर वो जो बच्चा जब एडल्ट हो जाता है और उसके बाद जब उसका जो मामला खुदा के साथ अगर है तो वो और खुदा के आगे वो जवाबदेह है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी जब वो ग्रो अप कर रहा था या कर रही थी तो आपने उसकी कितनी तरवीज की, कितनी तरबियत की, कोशिश की. वेदर वो हो गई या नहीं हो गई, दैट इज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके भी कुरान जगह जगह कि आपका काम पहुंचा देना है, बता देना है. जो दूसरे शख्स के अंदर एक्सेप्टेंस है, लाज़िमन हो जाए नहीं हो जाए, इसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, उसकी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ये है बात जो समझने की. सेकंड राउंड में पहला सवाल रफिया ख्वाजा का है. रफिया प्लीज गो अहेड. डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अमेरिका में हैं और मैंने देखा कि उन्होंने पूरा कुरान शरीफ स्काइप पे किसी कारी के साथ पढ़ा
اسلام آباد سے. پر جب میں ان کو پوچھتی ہوں کہ تمہیں کیا سمجھ آیا تو ان کو کسی چیز کا میننگ نہیں سمجھ آیا. تو وڈ یو سجیسٹ کہ جب بھی آپ بچوں کو قرآن شریف پڑھائیں ان کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھائیں تاکہ ان کو پتا ہو وہ کیا پڑھ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے ہمیں لگ رہا تھا جیسے ہم اسپینش پڑھ رہے ہیں, گریک پڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں ان کے دماغ میں پڑا. تو میں نے مجھے گزارش کی ہے, پوری بات میں نے کہی ہے, اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید کو پڑھائیں تو لازماً اس کا ترجمہ یا قاری صاحب پڑھائیں یا آپ ایز اے پیرنٹ پڑھائیں. I just actually mentioned that, right? مسز ہارون پلیز گو ہیڈ, اپنا سوال پوچھیے. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے نماز کے ریگولیرٹی کے متعلق جب آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں نماز کے حصے آپ عربی میں نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, 5 چیزیں ہیں جو صرف مطلب فرض ہیں پڑھنی عربک میں, تو یہ چیز میرے لیے سوری ٹو سے بالکل نئی تھی, میں نے پہلی دفعہ سنی, تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جو حصے آپ کہنے اپنی زبان میں پڑھ لیں, جیسے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کہا ہے کہ وہ تو پڑھنی ہے, جو قرآن کی کوئی صورت پڑھنی ہے, لیکن جیسے تشہد ہے, اشہد ان لا, وہ اگر آپ نے کہا ہے وہ نہیں ہے فرض, رائٹ؟ تو وہ ہم مطلب وہ پورشنز ہم ان میں کیا پڑھیں, کیسے پڑھیں؟ آپ کچھ بھی, یعنی آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ وہ چاہیں وہ جو تشہد ہے اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں, آپ خدا کے ساتھ تعلق کے بنیاد پہ کوئی اپنی ضرورت خدا سے مانگ سکتے ہیں, آپ درود پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ وہ کمپلسری جگہ نہیں ہے کہ آپ کو لازماً وہی چیزیں پڑھنی ہیں, اگر آپ چاہیں وہ وہی پڑھ لیں, نہیں کوئی ممنوع نہیں ہے. صرف جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایریا جو تشہد میں یا تحیات کا جو پورا پورشن ہے وہ سارے کا سارا آپ کسی بھی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں ود اینی کنٹینٹ. اور آپ پوچھ لیجیے کہ کیا پڑھیں, تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ دعا پڑھیں, آپ درود ہی پڑھ لیجیے, آپ تحیات ہی پڑھ لیجیے, لیکن یہ کہنا کہ لازم پڑھنا ہے, میں اصل میں اس کی نفی کر رہا ہوں. اور ینگر جنریشن کو چونکہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کنیکٹ کروانا ہے, تو اس میں ان کو آپ بتائیں کہ دیکھیے جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ اون لینگویج میں بھی انگلش اور اردو اور whatever language you know, you can just talk to God in your own words. یہ بتانا چاہیے ان کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھ نہیں سکتے عربی میں, چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ میننگ فل ہو جائے گا, نماز کے ساتھ تعلق زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ عربی ظاہر ہر آدمی کی گرفت میں نہیں آتی, تو جتنی عربی فرض حصے کے لیے ہیں اتنی تو ان کو جانا ضروری ہے. لیکن other than that جو حصہ ہے that can be said in their own language and whatever they want to say it is they are free to choose. So this will make them very very connected to the prayer. جی, میں یہ میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ میں بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں عربک میں نماز میں, اس سب کا ترجمہ سمجھیں, پڑھیں, اور مطلب اس کو یاد کر لیں یا اس کو, تاکہ آپ جو پڑھیں وہ آپ کو سمجھ آتا رہے. تو از دیٹ دا رائٹ اپروچ ایز ویل؟ ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ تھوڑی مشکل اپروچ ہے کیونکہ وہاں اصل میں آپ اسٹریس کر رہی ہیں کہ عربی تو آنی چاہیے, آپ کو ترجمہ بھی آنا چاہیے. تو وہ آپ جب جس چیز پہ خدا نے ہمیں پابند نہیں کیا یا خدا کے پیغمبر نے پابند نہیں کیا بلکہ ہمارے مذہبی لوگوں نے پابند کیا ہے, تو کیوں ہم وہ کام کریں جس کی پابندی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. یہ جو پابندی کی کروائی جاتی ہے کہ تشہد میں آپ نے لازماً تحیات پڑھنی ہے, یہ خدا کے پیغمبر نے نہیں کرائی, یہ ہمارے فقہا نے, جورسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی کچھ تو پڑھنا ہے تو لہٰذا یہ پڑھنا چاہیے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. آئی تھنک کہ اگر ہم وہ فارمولا اختیار کریں جو خدا کے پیغمبر نے اختیار کیا ہے, تو آپ کی بچوں کی نماز زیادہ پنکچوئل رہے گی, زیادہ ویجیلنٹ رہیں گے, وہ زیادہ انوالو رہیں گے. تو آپ عربی کی پابندی ان سے وہاں کروائیں جہاں پہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھنا, اور اللہ اکبر کہنا, سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. یہاں یہ 5 مقامات کی پابندی اللہ کے پیغمبر نے کروائی ہے. جہاں انہوں نے نہیں کروائی تو دیکھیے وہاں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کہیں, تو آپ بھی ہمیں خیال ہے ہمیں اس جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر ہم نہیں کھڑے ہوتے تو پھر ہم بعض دفعہ ایک مشکل پیدا کر دیتے ہیں جو خدا کے پیغمبر نے ہم پہ نہیں ڈالی. تو اس لیے عبادات میں یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں رک جائیں جس جگہ پہ انہوں نے ہمیں کھڑا کیا. جی ٹھیک ہے, تو مطلب میں جو سمجھی ہوں میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں, تو آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط. تو مطلب کہ جو پورشنز فرض نہیں ہے عربک میں پڑھنے, اس میں ہم انہی کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ سکتے ہیں جس بھی لینگویج میں وی آر کمفرٹیبل,
اور کوئی اپنی لینگویج میں اپنے طریقے سے کوئی دعا بھی مانگ سکتے ہیں، جیسے بھی ہم نارملی دعا مانگتے ہیں، وہ بھی صحیح رہے گا؟ بالکل ایسے. اگلا سوال عدیلہ اسد کا ہے. عدیلہ پلیز گو ہیڈ. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک تو یہ لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں کہ 10 12 13 14 سال کے بچوں کو نماز کے لیے کیسے راضی کیا جائے یا کیسے ان میں عادت ڈالی جائے، لیکن ایک اور ایشوز میں نے اکثر لوگوں میں دیکھے ہیں، بلکہ میری بہت اچھی دوست ہے اپنے بھائی کے ساتھ، کہ اگر بچے اسپیشلی ینگ اڈلٹس جب یونیورسٹی وغیرہ جوائن کرتے ہیں، اگر وہ ایکسٹریمزم کی طرف انہیں نظر آئے کہ وہ جا رہے ہیں، تو ہاؤ ڈو یو کنٹرول دیٹ؟ اگر آپ کو سائنس کچھ نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جیسی فیملیز میں لوگ مکس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو اب وہ اس سے دور بھاگنے لگے ہیں، یا کوئی گانے سن رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے تو کہے کہ نہیں اس کو بند کریں یا صحیح نہیں ہے. اف یو سی دیز تھنگس تو اس کو آپ پھر کیا کریں، کس طرح سے کنٹرول کریں؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ یہ بہت سارے گھروں کے اندر ہی اس کو ہم کہتے ہیں نا ریڈیکلائزیشن ہوتی ہے، اور یہ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں بچے بعض دفعہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، بعض دفعہ یونیورسٹیز کے اندر کوئی ایکسپوجر ہو جاتا ہے and they start behaving as extremes. تو یہ ایک بہت اسپیشلائز اور ایک بڑی نازک چیز ہے، اور اس میں کوئی دیر از نو رول آف تھم کہ آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ نے اس طریقہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہاں اگین اٹ از دا ٹائپ آف دیٹ چائلڈ which is important regarding how to deal with that child. کچھ بچے اگریسو ہوتے ہیں، کچھ بچے سنتے نہیں ہیں، کچھ بچے just become silent, they become rebellious وغیرہ. تو ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں ظاہر ہر ایک کا آپ مختلف اسٹریٹجیز اپنائیں گے، لیکن ایک اسٹریٹجی ایسی ہے جو کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو چیلنج نہ کیجیے، ان کو ان کی نفی نہ کیجیے. اس کی وجہ یہ کہ ایک چیز ابھی ان کے دماغ میں آ گئی ہوئی ہے، وہ ایک سنگل ٹریک پرسنالٹی بن گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اگر اس کو وہاں سے نکالنا ہے تو اگر آپ نے ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی یا زبردستی کرنے کی کوشش کی تو اٹ ول پروو کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو جہاں وہ ہیں اس سے بھی وہ آگے چلے جائیں گے. چیز اس میں ساری اسٹریٹجیز میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹ بی پیشنٹ ود دیم اینڈ اگنور واٹ دے سے. اس کا مطلب ہے کہ ایک فنڈامنٹل ایز اے پیرنٹ غلطی کر دی ہوئی ہے اپنی زندگی کے ماضی میں کہ you were not good friends to your child, close enough to your child to monitor what he is doing. کیونکہ جب آپ کا تعلق اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے قریبی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ویئر ڈز ہی. یہ وہ غلطی ہے جس کو آپ نے اندر ریئلائز کرنا ہے کہ بجائے اس کے کہ غصہ آپ بچے پہ کریں گے تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ سوچیں کہ یہ جو ہے اس کا بہت بڑی وجہ یہ میں نے توجہ جتنی دینی چاہیے تھی یا جتنا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز ظاہر ہے اس کے اندر پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ انفلوئنس جو ہے وہ عام طور سے جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بچہ اصل میں اپنے دماغ سے سوچ نہیں رہا ہوتا. جتنے بھی ایکسٹریمسٹ بچے ہوتے ہیں، ایکسٹریم ذہن کے زیادہ ہوتے ہیں، دے آر ویری ایموشنل، دے آر ایموشنلی چارج، دے وڈ لائک ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ، دے وڈ ناٹ گو فار اینی ریزننگ، دے وڈ ناٹ لائک پیپل ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ وہ غلط ہیں. اس وجہ سے یہاں فنڈامنٹلی ہیں جن سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں یا جس کے وہ ایکسٹریم طور پہ شکار ہوتے ہیں. تو ایموشن سے جب ایک بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کسی ایکسٹریم پہ جا رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ پھر مشکل بن جاتا ہے. پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں. اس کے ظاہر ایز اے سیٹ کہ رول آف تھم میں نہیں کوئی بتا سکتا، اگین اٹ ول بی ڈیپینڈنٹ آن دیٹ پرسن. اس سے اگر ایکسپوجر ہوگا تو آپ کو اسپیسیفک رہنمائی کوئی ٹپ دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اس کو آپ زبردستی کریں یہ بالکل صحیح نہیں ہے، امپریشنس دکھائیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کچھ عرصے کے لیے اگنور کریں، کچھ عرصے کے لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ پرسن از undergoing a transition in life, and if you disturb that transition he will become even more extremist than he already is. تو ایک لیسر ایکسٹریمزم پہ سیٹل ہونے کے لیے یہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے برداشت کرنا ہے، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا تعلق اس کے ساتھ ری بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ نے ماضی میں نہیں کیا تھا. اس میں یہ آپ کو کرنا ہے کہ جو اس کی وہ حصے ہیں جس میں یو آر ایبل ٹو کم کلوز ٹو ہم. ظاہر ایکسٹریمزم مذہب میں اگر ہے تو کچھ چیزیں تو اور بھی ہوں گی نا جو اس کو پسند ہوں گی، کھانا کے بارے میں یا کپڑوں کے بارے میں یا کوئی گفتگو کا کوئی موضوع. تو اس کے اندر پھر یہ کوشش کیجیے کہ اپنے بچے کی طرف وہ جو دوستی آپ پہلے نہیں کر سکے ان موضوعات سے جو اس کو پسند ہیں، جس میں ایکسٹریمزم کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اس کے آہستہ آہستہ قریب ہوں، اس کے دیکھیں کہ وہ کس جگہ پر شکار ہے، اور وہ پھر بہت پیار سے بہت طریقے سے اسٹیئرنگ کو آپ نے رائٹ یا لیفٹ گھمانا ہے، اور یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی بھی نہ کر سکیں اس کو درست. کیونکہ دیکھیے جب ایڈلٹ ایج میں بچہ اس جگہ پہ آ جاتا ہے کہ ہی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ، تو ایک تو یہ کہ بہرحال خدا اور
के दरमियान ये मामला है कि ये ह्यूमन राइट्स के तौर पे ये आज़ादी है कि आप अपने लिए क्या पाथ चूज करते हैं, इवन इफ दैट इज अ पाथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म। आपका काम सिर्फ एक है, अगर आपको एक्सट्रीमिज्म पसंद नहीं है तो आपको इनडायरेक्टली तरीके से दोस्ती करके इन्फ्लुएंस करना है, अपनी बात समझाना है और अपना एक मकाम उसके जहन में पैदा करना है कि मेरा वेल विशर है, और ये लिवरेज देनी है अपने आप को। कभी वक्त दुनिया में तो मेरी शख्सियत उस जगह पे पहुंच गई है बिकॉज ऑफ माई क्लोज ताल्लुक विद दैट गर्ल, आई कैन डू समथिंग। तो इस जगह पे अपने आप को प्लेस करने के लिए हिम्मत करनी है और इसको एक चैलेंज समझ के, इसको एक मसला समझ के, इससे भागना नहीं है, इस पर गुस्सा नहीं करना, इस पर सख्ती नहीं करनी, बल्कि इसके लिए स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है vis-a-vis द टेम्परामेंट एंड द पर्सनैलिटी टाइप ऑफ दैट चाइल्ड। ठीक है सर, ये लेकिन मैंने ज्यादातर केसेस में देखा है कि अगर ऐसा हो जाए तो बच्चे यूजुअली एक्सट्रीम की तरफ चले ही जाते हैं, कम ही होता है कि उनका कंट्रोल। लेकिन अगर सपोज ऐसा सिनेरियो है कि बच्चा घर में कह रहा है कि अब आप गाने नहीं सुने, तो आप क्या करें? ना सुने कि उसको समझाएं या क्या करें? मतलब जिद हो जाए क्या? किस तरह? ये बहुत मुश्किल है आपको मशवरा देना। एज आई सेड कि इसमें बच्चे की जो बैकग्राउंड है, पेरेंट की जो सिचुएशन है, अनलेस कि आप वो बहुत क्लोजली बहुत सारा डेटा आपको ना पता हो तो आप कोई पिन पॉइंटेड एडवाइस नहीं दे सकते। यानी अभी तक जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो जेनेरिक है, दैट इज अ जनरल थिंग। आप स्पेसिफिक एडवाइस अगर आप मांगना चाह रही हैं कि भाई अगर वो कर रहा है, अपनी माँ को कह रहा है, अपने फलां को कह रहा है जी कि आप घर में ऐसे रहें और ये कपड़े पहने और म्यूजिक ना चलाएं, आप कैसे डील करना है? उस मौके पे मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर जो particular concerned खातून या मर्द अगर they can get in touch with me so that I can ask some more questions and find out what exactly is can be prescribed, तो फिर वो एक ज्यादा मतलब मौजूद चीज होगी। अदरवाइज मैं कोई ऐसी बात कह बैठूंगा जिसमें बगैर उसको जाने कि वो बच्चा कहाँ खड़ा है, माँ बाप किस तरीके से डील कर रहे हैं, I might even ruin whatever is going on। अगला सवाल हुमेरा का है। हुमेरा प्लीज अपना सवाल पूछिए। सर मैं सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप आज का भी आपका लेक्चर बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने हमें बताए। और मुझे ये पूछना है कि जो आपने बताया कि सिविक सेंस और रूल ऑफ लॉ, सर मैं यूरोप में जहाँ रहती हूँ वहां पे किंडरगार्टन से ही सिविक सेंस और रूल ऑफ लॉ इतना ज्यादा बच्चों को समझा दिए जाते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा पता चल रहा होता है कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं हर मामले में, बाहर जाने के मामले में, बातचीत करने के मामले में, बड़ों के साथ अदब के मामले में, सब कुछ। लेकिन सर जब हम घर में उनको स्पेशली जब हम मजहब के बारे में कोई बात बता रहे होते हैं तो वो सारे रूल ऑफ लॉ एक तरफ उठा के रख देते हैं। वो रूल ऑफ लॉ जो वो स्कूल में सीख रहे होते हैं यहाँ यूरोप में, क्या वजह है कि मजहब में हमारे हेल्पफुल नहीं होते? वो क्या कहाँ वो गड़बड़ है सर? या हम शायद अपने बच्चों को सही बात समझा नहीं पा रहे हैं, या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को मजहब के बारे में कैसे हैंडल करूं। तो देखिए इसीलिए मैंने ये गुफ्तगू जो पिछले सेशन में शुरू की थी, बताया था कि देखिए खुदा के तारुफ से और अपनी शख्सियत के तारुफ से, ह्यूमैनिटी के हवाले से, और ये उनके बार बार उनको बताना कि देखो ये जो आप यूरोप में भी रह रहे हैं और आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, योर बेस्ट स्कूल्स, योर वेयरिंग द बेस्ट क्लोथ्स, इसके पीछे झांक के देखें तो और सबक तो नजर आएगा कि आपके पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, आपका स्कूल कुछ कर रहा है। लेकिन अगर आप और पीछे चले जाएं, यू स्टार्ट डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ द कॉज ऑफ द कॉज। तो फर्स्ट कॉज पीछे कोई है जिसने ये कायनात बनाई हुई है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो आपके लिए सूरज निकाल रहा है, जो आपके लिए दिन को तुलू कर रहा है, जो आपको सांस लेने का मौका दे रहा है। तो यू सी यू हैव टू इंट्रोड्यूस गॉड टू देम एंड टेल देम कि भाई ये जिस चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो सिस्टम आप यूरोप में देख रहे हैं, इसके पीछे जो ह्यूमन ब्रेन भी है वो किसने बनाई है, वो किसने दी है। तो असल में जब तक आप उनको कनेक्ट करते करते, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट कॉज, यानी पहला जो बीइंग है जिसने सारा इसका आगाज किया, कैसे इससे कनेक्ट होता है, उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे या ताल्लुक की पैदा करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त तक ही बताना मुश्किल है। और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है यूरोप की वजह वहाँ का, यूरोप क्या हर जगह जहाँ पे डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम इतने जबरदस्त हैं, लगता है कि जैसे आपको खुदा की जरूरत ही नहीं है। यानी हर चीज ऑटोमेटिक चल रही होती है, हर चीज में बहुत सारी परफेक्शन होती है कि आप असल में कहते हैं ना कि कोई आपके अंदर गैप नहीं होता, देयर इज नो कोई शॉर्टकमिंग नजर नहीं आ रही होती। लेकिन वो आप जब टीच करते हैं, बताते हैं, ये दिखाते हैं कि देखें ये मिजरी है, ये पत्नियां आई हुई हैं, हम आप खुद अपना बता सकते हैं कि आप किस प्रोसेस से गुजरे हैं। बच्चे जो हैं एज ए ग्रो अप दे विल फाइंड आउट कि दुनिया इज नॉट ऑलवेज अ सक्सेस स्टोरी,
اس میں فیلئرز بھی آتے ہیں, اس میں ریورسلز بھی آتے ہیں. تو آئی مین اٹس ناٹ, میں کوئی ایک آپ کو پن پوائنٹ اگین بات نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ خدا کے وجود سے تعارف کروانا, بتانا کہ کیسے جو کچھ مل رہا ہے یہ اصل میں ادھر سے آ رہا ہے, اور جو اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں یا آپ کو نہیں مل رہا, اگین دیٹ از اے پارٹ آف اے سسٹم which is governed by someone who has brought us into existence. تو یہ چیز ہے کہ جو آپ نے ان کو آہستہ آہستہ ریزننگ سے باور کروانی ہے کہ ایک there is thing, and اس ہستی کا نام, اس فرسٹ کاز کا نام خدا ہے, اور وہ خدا کس طرح سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے, رکھوالی کر رہا ہے, پیرنٹس کی جنہوں نے آپ کو وجود بخشا. تو یہ پورا پروسیس ہے جس سے آپ لنک اپ کریں گے. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے ایز اے مدر کہ یہ جو خدا کا تعارف, خدا کے ساتھ تعلق کی میں نے پچھلے سیشن میں بھی گفتگو کی تھی, اور ابھی جو میں ایک کورس کروا رہا ہوں قرآن فار ٹینز, اس میں بھی آگے زیر بحث آئیں گی انشاءاللہ کہ یہ کس طرح سے دیز آر تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو آئی مین کیپ ریمائنڈنگ یور چلڈرن. اور اس میں صبر سے بھی کام لینا بہت ضروری ہے. جیسے میں پچھلے سوال کے جواب میں بتایا, یہ جب سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ جو فلاز کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو خدا کا جو وجود ہے وہ اس کی ضرورت آپ کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ خدا نے اصل میں کوئی گیپ فل کرنا ہے نا. تو اگر کوئی گیپ ہی نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے یار میری ضرورت نہیں مجھے خدا کی. تو وہ گیپ آپ کو بتانا ہے, وہ ایموشنل گیپ ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نیڈ کا گیپ ہوتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس میں آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے کس طرح سے آپ خدا کے وجود کا تعارف کروا سکتے ہیں. سمینا, اگلا سوال آپ سے لے رہے ہیں, سو پلیز گو ہیڈ اور اپنا سوال پوچھیے. جی السلام علیکم. یہ میرا کوشچن از not so much related to religion, but a very complex situation. One of my very close friends, her daughter has just turned 15, and this child has a lot of psychological problems. She is severe OCD and also insecurity problems. تو ان کے کل رات کو ان کے گھر میں ایسا شو ڈاؤن ہوا, اینڈ مائی پور فرینڈ واز ریئلی کرائنگ کہ وہ بچی جو ہے وہ الیکٹرانکس اپنا نہیں چھوڑتی. اچھا, اب وہ شی لیوز ابراڈ, وہاں امریکہ میں اسکول ان کا کھل گیا ہے ڈسٹینس لرننگ زوم پہ. تو شی obviously needs to do some work on her computer. تو ماں باپ نے وہ کرتی ہے کہ ساری رات اٹھی رہتی ہے with her electronics, اور پھر دن کے وقت وہ اسکول بھی نہیں صحیح اٹینڈ کر پا رہی ایز اے ریزلٹ. تو کل انہوں نے کئی دن سے اس کو وارن کر رہے تھے کہ یو ہیو ٹو گیو ان یور الیکٹرانکس ٹو اس بائی 11 o'clock بیکاز یو نیڈ ٹو گیٹ سم سلیپ آفٹر دیٹ. وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ چیٹ کرتی رہتی ہیں, اپیرنٹلی اور بھی جو بچے ان کی کلاس میں ہیں ان کے ماں باپ سے بھی پتہ لگا ہے کہ وہ ساری رات all these months that there's been no school, they've been chatting at late nights and then sleeping during the day. Now this child, when the electronics were taken away from her, she burst into a tirade against her parents and said that I hate you, and swore at them really bad swear words and said I hate living in this house, I hate you, you're the worst parents in the world possible, and all sorts of accusations against the parents. So as a result, she went on with this for half an hour, which means she felt very strongly about it. The parents just kept quiet and listened to her, because there's no, when she's in that kind of state, there's no point in arguing with her. So they are desperate. They want to know. She's been going to a psychologist for the last 4.5 years, different psychologists, the best in the country, in the US. But no one what the psychologists do is they have sessions with her and they say, Acha, okay, tell us what you feel like. And she tells them and they say, yes, you're right. So, I mean, they're basically just listening to her. But nothing has worked. And these parents are desperate. They don't know. They want to send her to a correctional sort of school where these types of children are dealt with. But they know that if they tell her, she will refuse to go there. They have is sending her to a boarding school, which she might also refuse to go to. But I mean, she's told them in no uncertain terms, she's 15 years old enough to know what's going on around her, that she hates the parents, she can't stand them, she doesn't want to live in that house, and she wants to have nothing to do with them.
So how do you, I mean, psychologists haven't helped in 4.5 years. She's had joint sessions with the parents. She's had all sorts of, she had 3 weeks of intensive thing with 3 psychologists just a month ago. Nothing seems to have worked. तो वो बेचारे क्या करें parents in such a situation? लेकिन जितनी कुछ आपने तफसील बताई है उससे एक चीज तो ये लगती है कि जो पेरेंट्स ने गैजेट्स से लेके जबरदस्ती की है वो उनको नहीं करनी चाहिए. ये एक जाहिर है गलत काम है. बच्चा जो है वो 24 आवर्स उन गैजेट्स में इन्वॉल्व हो जाए. लेकिन देखिए जब कोई एडिक्शन हो जाती है, इसकी मिसाल बिल्कुल इट्स नॉट अ गुड एग्जांपल बट जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, जब आपकी एडिक्शन हो जाती है तो विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं इनको. तो विड्रॉल सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं अगर आप वो चीज फौरन उससे खींच लें. ये बड़ी से बड़ी एडिक्शन में हो जाती है. तो ये करना ही नहीं चाहिए उनको चाहिए कि वो जो उसकी जिंदगी है इसमें उसके अंदर जो भी मुदाखलत करनी है उसमें कोई ड्रास्टिक काम ना करें. सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए. जाहिर है अब मैं बहुत सारी तफसीलात और भी हैं जो पहले जाननी चाहिए फिर मैं कोई मशवरा दे सकूंगा, लेकिन एक चीज जो आपकी बात से समझ में आती है वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि वो जरूरी है कि वो ये जो गैजेट्स उन्होंने उनसे लिए हैं जिस स्पार्क दिस रिबेलियसनेस इन दैट चाइल्ड वो वापस करें उनको. और इसके अगर कोई बैड इफेक्ट्स होते हैं तो होने दें, क्योंकि अब जो वो फेस कर रहे हैं और वो उस वक्त जो फेस करेंगे ये इफेक्ट ज्यादा बुरे हैं बनिस्बत उनके जो गैजेट यूज करने से होते हैं. यू हैव टू वे योर ऑप्शंस. वो जब करने के दौरान असल में फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान गलती से सीखता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओसीडीज होते हैं. ओसीडी का एक मामला ये होता है कि उनको अगर आप करेक्ट करने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. यानी इससे कोई गलत चीज नहीं होगी कि आप किसी ओसीडी बच्चे के साथ ही मामला करें, उसके साथ शदीद ज्यादती होगी क्योंकि वो उसको फिर अपना दुश्मन समझेगा. ओसीडी बच्चों के साथ मामला करने का हमेशा तरीका ये होता है कि यू डोंट इंटरफेयर विद देयर ऑब्सेशंस and parallel to that you construct something very strong, very powerful जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ रिप्लेस कर सके. अभी तो उनको वो फौरन मैं एडवाइस करूंगा कि कर देने चाहिए. उसके नतीजे में अगर उस बच्ची की पढ़ाई मुतासिर होती है या वो असाइनमेंट वक्त पे सबमिट नहीं कर सकती या व्हाटएवर गोज ऑन, मे बी हेल्थ हैजर्ड्स भी पैदा होते हैं, वो उससे कहीं कम हैं जो निस्बत इसके जो उस वक्त उसकी साइकी में गुजर रहा होगा. उसको वापस करें और फिर तरीके से सोचें. यानी जाहिर है क्योंकि आई डोंट हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू हिज और हर सर्कमस्टांसेस, आई कैन नॉट से कि वो क्या कर सकते हैं. अगर साइकोलॉजी में फेल हो गए हैं और वहाँ के जितने भी करेक्टिव मेजर्स हैं, इसका मतलब फिर ये है कि वो इतनी ज्यादा ओसीडी स्ट्रांग है कि फिर तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो उन्होंने कर दिया जबरदस्ती लेने का. फिर तो इसका ये मतलब है कि ये द नेचर ऑफ हर ओसीडी इज वेरी अक्यूट. अक्यूट ओसीडीज जो होती हैं उनको फिर डील करने का, डिसाइफर करने का बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं एंड दे आर नॉट फाउंड इन एवरी सिटी. मतलब उनके लिए फिर आपको खास मेहनत करनी पड़ती है. इसके मैनुअल्स होते हैं, आपको बताते हैं कि जो एक्सट्रीम ओसीडीज को कैसे आपने ट्रीट करना है. लेकिन मैं एक बात सिर्फ आपको कहूंगा कि उनको ये गुजारिश कर दें कि अगर रात को ये वाकया है तो इस वक्त उसको फौरन वापस कर दें एंड अपीज हर. इस वक्त इमोशनल, वरना ये होगा ये कि ब्रेक डाउन इनटू एन इमोशनल ट्रॉमा. यहाँ तक कि ये ट्रॉमा इट कैन खुदा न खास्ता गो इनटू अ नर्वस ब्रेकडाउन, इट कैन हैव अ वेरी एक्सट्रीम इफेक्ट. तो पहले तो रेमेडियल मेजर्स करने चाहिए. रेमेडी का मतलब ये है कि वो वापस करें. उसके बाद फिर बहुत सारे एज आई सेड के बाय ऑब्जर्विंग हर क्लोजली एंड बाय आस्किंग द पेरेंट्स कि भाई इफ दीज साइकोलॉजिस्ट्स हैव नॉट बीन एबल टू इन्फ्लुएंस हर और चेंज हर, तो इसमें आप कोई और तरीका इख्तियार करें बाय मे बी कंसल्टिंग अ डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और इवन हायर पर्सन इन द यूएस जिसको आप इसकी ये चीजें बता सकते हैं. लेकिन इसको डिस्टर्ब ना करें क्योंकि जिस दिन आपने इसको डिस्टर्ब किया तो जितना कुछ वो बेचारी कर पा रही है, बिकॉज देखिए शी इज नॉट अ नॉर्मल गर्ल. ये जो जबरदस्ती लेना होता है ये नॉर्मल बच्चों से भी बहुत ज्यादा आपको रिएक्शन का सामना होता है. ये तो बिल्कुल एक एक्सट्रीम केस वाली बच्ची है. तो फौरन वापस करें एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट sit together and think how medically she can be dealt with. Thank you so much. No, it's not that they took it away forcibly. They had given her many warnings because she was not letting her sister who was in the next room sleep because she would chat till 3 or 4 in the morning loudly, laughing, yelling, all these things. देखिए इसका बहुत से तरीके हो सकते हैं. उसका हिकमत का तरीका होता है आप you can separate the children to a distance. आप दूसरे बच्ची को कहें कि भाई she is not in a normal senses, आप किसी और कमरे में चले जाएं. मतलब इसमें बजाय से कि जोर आप उस पर लगाएं, दूसरों पर समझाएं कि दे आर डीलिंग विद द पेशेंट. और जब पेशेंट से डील करते हैं
तो it requires patience. अगला सवाल इरम अमदीन का है। इरम प्लीज पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है जो बच्चों का जो स्कूल में सिलेबस होता है इस्लामियात, अब मैं प्रैक्टिकल ये मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मेरे बच्चों को फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, नंबर 1 ये कि स्कूल इंटरनेशनल है, इंग्लिश मीडियम है, और गवर्नमेंट जो उनको ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको इस्लामियात उर्दू में पढ़ानी है। अब वो उसमें एक तो लैंग्वेज इतनी मुश्किल होती है कि बच्चों को जरा बराबर नहीं समझ आती। बच्चे कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको वो किस तरह समझे और फिर रट्टा मार रहे होते हैं। दूसरा ये कि जो मैं खुद उनको फिर कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊं। दूसरा जो मैंने एक प्रॉब्लम देखा है वो ये कि जो कोर्स होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है, बेसिक नॉलेज देंगे, ग्रेड 3 की बुक में उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ी बहुत मालूमात दी, उसमें उन्होंने लिखा कि उनके बेटों के नाम हजरत इसहाक और याकूब है, हजरत इस्माइल का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने उनकी वाइफ में हजरत सारा का नाम दिया। आपका क्वेश्चन क्या है? सर इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब बच्चों को बेसिक नॉलेज सही नहीं मिल रही, जो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी। अब अगर मैं खुद बैठती हूँ उनको पूरा बेसिक करेक्ट करके बताती हूँ, जो कि बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर रहा बुक से, तो ऑब्वियसली बच्चों पे बर्डन जैसे ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये कि मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं उनको बेसिक चीज शॉर्ट में बता दूं, ताकि बहुत ज्यादा भी वो परेशानी हो कि स्कूल में एक चीज पढ़ाई जा रही है और उसको वो रट्टा भी मार रहे हैं, मैं उनको अलग से पढ़ा रही हूँ। तो इसका क्या राय आपकी, क्या है, क्या करना चाहिए? इसमें मेरी राय ये है कि आप इसमें बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, जो स्कूल जिस तरह से पढ़ा रहा है उसको चलने दें। और वरना ये है कि एक डाइकोटोमी वजूद में आएगी, बच्चे के अंदर एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी। करेक्शन का मरला बाद में आता है। एक दफा बच्चा जो है जब उस प्रोसेस से गुजर जाए, एग्जाम दे दे, करेक्शन आप उस वक्त कीजिए और कहेंगे देखो आपने पिछले कोर्स में पढ़ा था, ये इन्फॉर्मेशन डिफेक्टिव। और उससे पहले ये तो ऑब्वियस गलती है ना कि उन्होंने हजरत इसहाक को, हजरत याकूब को उनका बेटा बना दिया, जो पोते से उनका बेटा बना दिया। तो इसहाक के साथ अगर इस्माइल मेंशन नहीं है तो पहले तो आप टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों को जाके मशवरा दें, उनको बताएंगे, फौरन मान जाएंगे, बिकॉज एक ऑब्वियस ओमिशन है। तो अगर कोई इस तरह की हिस्टोरिकल ओमिशन है या ओवरसाइट है, इसका जो मुखातिब है वो टीचर या जो टेक्स्ट बुक के जो इंचार्ज वो लोग हैं, बच्चे को बिल्कुल इस चक्कर में ना डालें कि आप उसको करेक्ट करें। बच्चा जब इम्तहान से गुजर जाए, जब वो किताब खत्म हो जाए और फिर भी करेक्शन ना हो, जिसको आई फाइंड हार्ड टू इमेजिन, क्योंकि इस तरह की जो ग्रेट मिस्टेक्स होती हैं वो करेक्ट हो जाती हैं, तो फिर आपको कुछ जरूरत पड़े तो आप बताइए। इस मौके पे तो आप करेंगी तो बच्चे पे बर्डन भी पड़ेगा और बच्चे के दौरान आप दिमाग में आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें। जी सर, मैंने भी बिल्कुल इसी तरह किया था। मैंने स्कूल इनकी जो टीचर है इस्लामिया, उनको पॉइंट आउट किया था ये चीज कि आप लोग भी इस चीज पे गौर किया करेंगे, इस तरह की बेसिक चीजें हैं जो कि बच्चों को फिर गलत नॉलेज मिलेगी। तो मैंने इसमें तो नहीं इंटरफेयर किया, इसीलिए मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया। लेकिन अब ये होता है, जाहिर बात है, ये ओवरऑल है, मतलब एक फौरन तो ये करेक्ट चीज नहीं होती है जो कोर्स होता है। या मैंने 2-3 दफा ये बात की है कि भाई आपको इसको इंग्लिश में करना चाहिए, क्योंकि पूरा बच्चों का मीडियम इंग्लिश है, उनको ज्यादा इंग्लिश समझ आ रही है। अब उसका मुझे जो इस टाइम पे ये चीज सही लगी है वो यही है कि मैंने इनको जो संडे स्कूल में इस्लामिक स्टोरीज के थ्रू उनको एक लेसन वीकली मिल जाता है। तो है तो स्लो प्रोसेस, लेकिन व्हाट आई फील बेटर के इट वुड काउंट मच, उनकी बेसिक नॉलेज एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी इस स्टेज पे। कंप्लीट उसको कंपैरेबल तो नहीं है उनके स्कूल के कोर्स के साथ एज इट इज, लेकिन ये है कि मैं जो ये समझ रही हूँ कि ठीक है, मैं उसको तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकती, इंटरफेयर उनको मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकती, एकदम से सारा कोर्स तो नहीं चेंज करा सकती मैं। लेकिन ये एटलीस्ट मेरा ये पार्ट है कि मैं उनको संडे स्कूल में जो बेसिक उनको है भी इंग्लिश में, वो इंग्लिश में ही स्टोरीज बताते हैं, तो उनका वो बेसिक। ये आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है, आपने ठीक स्ट्रेटजी इख्तियार की है। रफिया ख्वाजा प्लीज आप पूछिए। डॉक्टर शलाब, मैं आपसे ये एक कमेंट था कि बहुत से मेरे जो फ्रेंड्स हैं अमेरिका में, उनका ये डिस्कवरी हुई है कि उनके लड़के कई दफा जो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ चलते हैं वो मस्जिद से कुछ सीखते हैं। वहाँ कोई इमाम है, कोई इजिप्शियन है या कोई और अरब है जिसके व्यूज काफी एक्सट्रीम हैं। तो एक मेरी दोस्त है, उसका बच्चा बहुत बुरी तरह इससे अफेक्टेड हुआ कि यहाँ तक फिर वो जाके अफगानिस्तान चला गया। तो ये चीजें अगर मस्जिद अब्रॉड में प्रेजेंट है तो इसको कैसे ये डील कर सकते हैं? शुक्रिया।
دیکھیں ایز آئی سیڈ یہ میں آپ کو کوئی سویپنگ یا کوئی رول آف تھم مشورہ نہیں دے سکتا. اس میں حالات دیکھنے پڑیں گے, اس میں جو لٹریچر ایکسپوز ہوئے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا, اس میں بچے کی سائیکی کو دیکھنا پڑے گا, بچے کے پیرنٹس کے حالات کو دیکھنا پڑے گا. ریڈیکلائزیشن کا جو پورا پروسیس ہے, اٹس ناٹ جسٹ اٹ جسٹ ڈزنٹ ورک ان ون وے, اٹ ہیز لاٹ آف میکینکس اسپیشلائزڈ ٹو اٹ. تو میں کوئی اسپیسیفک مشورہ تبھی دے سکتا ہوں کہ جب میرے پاس کچھ اسپیسیفک حالات اویلیبل ہوں. ادروائز یہ آف دا کف نہیں کہا جا سکتا کہ مسجد میں چونکہ ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے بچے کو کیا روک دیا جائے مسجد میں جانے سے, کیا کوئی اور کام کیا جائے. یہ اسپیسیفک مشورے ہیں جو حالات کے لحاظ سے دیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر شہزاد, یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا. تھینک یو فار اے بیوٹیفل سیشن اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو نیکسٹ ویک. انشاءاللہ جی, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.